Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ina Khan. As you all know by now, I'm clinical psychologist and psychotherapist and speech therapist, and I'm working with children and adults. And as you all know that Autism Awareness Day is observed in the whole world. And मेरा different थोड़ा इसलिए है कि I am basically doing a series on autism awareness week जिनमें मैं डेली के बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बात करती हूँ. एंड आज का जो अनफॉर्चुनेटली मैं पहले टाइमिंग नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ सम रीजन बिकॉज आई वाज सो बिजी टुडे. बट अभी का जो टॉपिक हमने रखा है दैट इज़ मोर अबाउट क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें हम जो जो लोग देख रहे हैं उनके क्वेश्चन लेंगे और उनका उनका जवाब देंगे. कि डॉक्टर शगुफ्ता भी आएगी. सबसे पहले उनके आने से पहले ही मैं आपको रमज़ान मुबारक बोलूँगी. जो जो देख रहे हैं जो जो जिस जगह पर रमज़ान उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक. होप कि आप इसकी बरकतें समेटें और जितना अपने ऊपर काम कर सकते अपने सैलरी के ऊपर काम कर सकते ज़रूर करें और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें साथ साथ और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें. एंड हमारी डॉक्टर शगुफ्ता भी आने वाली हैं बिकॉज शी इज़ आवर गेस्ट टुडे. एंड उनको जब भी कहा जाए तो वो हमेशा तैयार होती हैं आने के लिए. सो लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता. एंड जो जो लोग जिन लोगों ने देखना शुरू किया काइंडली आप अपने क्वेश्चन साथ साथ हमसे पूछना शुरू करें. हम क्वेश्चन को साथ साथ आंसर करेंगे बिकॉज आज का हमने जो इसका टॉपिक है दैट इज टोटली ओपन एंड दैट इज टोटली अबाउट यू पीपल अबाउट योर क्वेश्चन योर क्यूरीज. तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें एंड वी विल हैप्पी टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन. जी डॉक्टर शगुफ्ता आप अपने सेंटर में बैठी हुई हैं. वालेकुम सलाम. रमजान मुबारक. रमजान मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, मैं भी आपको भी रमज़ान मुबारक और हमारे सारे व्यूअर्स को भी रमज़ान की बहुत सादत बरकतें और रमज़ान मुबारक बहुत मुबारक हो. और अल्लाह ताला इस महीने के तफ़ैल हम सब पे रहमतें नासिल करे और हमारे मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हम दुआ करते हैं सब. और मैं डॉक्टर शगुफ्ता नसीर अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और चाइल्ड और अडल्ट का करते हैं. और इसके अलावा मैं रिसेंटली प्रिवेंशन प्रिवेंटिव एंड कार्डिक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ. स्टार्ट करने शुरू किया अभी तो प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन बच्चों के ऊपर डॉक्टर काम कर नीला ने जिसमें हम बच्चों क्वेश्चन को भी दे रहे हैं काफ़ी अडल्ट्स को भी दे रहे हैं. दैट इज अवर वेंचर जो हम काफी टाइम से करते लेकिन इसको अभी हमने जो है ना लिमिटेड रखा हुआ था. अब हम अपना बिल्कुल. हॉराइजन ब्रॉड कर रहे हैं. और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन लोगों के लिए काइंडली आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें. जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में रिलेटेड टू ऑटिज्म कोई कंफ्यूजन है कोई क्यूरी को क्लियर करना चाहते हैं कुछ केस डिस्कस करना चाहते हैं तो ये स्ट्रीम हमने आज अब की ही आप लोगों के लिए कि इसमें टोटली जो है हम आप लोगों के आपको क्वेश्चन करेंगे बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि नॉलेज डेली बेसिस पे हम पढ़ रहे थे हम डेली बेसिस पे केसेस देख रहे होते हैं तो हमें उनके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी भी करनी पड़ती है. सो हमारे माइंड में चीज़ें रहती है फिर हम एक्सपीरियंसेस भी साथ साथ शेयर कर रहे होते हैं. बट टुडे वी वांट के जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स वो क्वेश्चन स्टार्ट करें. नहीं अदरवाइज फिर मैं डॉक्टर शगुफ्ता को बोलूँगी वो क्वेश्चन मुझसे करें मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी और इस बहाने हम दोबारा ज़्यादा बोलेंगे. What is your message on Dr. Shukla? I would like to take your message on Autism Awareness Day. Because मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी सेलिब्रेट करी ऑटिज्म अवेयरनेस वीक के नाम से और मैं डेली बेसिस पे किसी न किसी टॉपिक में बात कर रही होती हूँ. जैसे आज का टॉपिक हमारा ओपन एंड क्वेश्चन बिकॉज ऑटिज्म अवेयरनेस डे बहुत लोगों ने सेलिब्रेट भी किया. बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं. सरकारी तौर पे भी इवेंट्स कुछ लोगों ने किए हैं. हॉस्पिटल्स में इवेंट्स हुए हैं. इंस्टीट्यूशन में इवेंट्स हुए हैं. बाहर लोगों ने आउटडोर इवेंट्स किए हैं. सो मैंने कहा वो उसे थोड़ा हम डिफरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि हम जो हमारे देखने वाले हैं उनसे कहें कि हमसे क्वेश्चन पूछें. थैंक खैर यू सो मच मुबारक. निमिषा डॉक्टर अनीला जैन. को और ये निमिषा हमारी काफी जो है रमज़ान रेगुलर की मुबारकबाद दे रही हैं. लिसनर होती है लेकिन खामोश लिसनर हैं और व्यूअर भी हैं हमको बोलेंगे. जी निमिषा कोई क्वेश्चन है आपका. एंड हम लोग आपसे ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे भी आपका जो पैगाम आप देना चाहते हैं ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस डे वो भी हम अपने व्यूअर से शेयर करेंगे कि इनकी तरफ से ये क्वेश्चन है या ये पैगाम शेयर करना चाहिए. जी निमिषा इफ यू वांट टू शेयर एनी थिंग विद द व्यूअर्स हम वो भी आपके अपने तरफ से उन तक पहुंचाएंगे. कोई पैगाम अगर आपका ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में और अगर कोई क्वेश्चन भी है तो उसका भी मैं और अपनी जो नॉलेज है लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग या डॉक्टर शगुफ्ता का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे. आपको मुबारक बहुत ज्यादा. ओके डॉक्टर शगुफ्ता प्लीज अपना पैगाम दें ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस डे. मैं तो सुबह 2-3 जगह पे दिया है एंड आप काफी बिजी थी. आई एम श्योर आपने भी दिया होगा. अगर नहीं तो फिर आप भी दोबारा दे दें अपना मैसेज. हाँ नहीं, मैं एंड सोच रही हूँ कि मैं अभी वाकई सीरियस होके ना पैगाम देना शुरू करूँ और मुख्तलिफ चीज़ों पे देखें. ओके मैं प्लेइंग एरिया में बैठी हुई हूँ.
آپ شو کریں تھوڑے سے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ٹرائی دکھا کریں کہ دیتی ہم ہوں، دیکھ چلیں سکیں آپ کا جی پلے ایریا جہاں پہ میں بچے ذرا کھیلتے ہیں. کوشش ٹرائی کرتی ہوں کہ اس کی، ہاں یہ دیکھیں، یہ ایریا ہے پلے ایریا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں نے اوکے. اس کو اپنے پاس سپورٹ کے طور پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹریمپولین ہے، اور وہ ہمارا چھوٹا سا بال پٹ نظر آ رہا ہے کار والا، اور ساتھ میں بھی ہم نے سلائڈ بھی دکھائی جو طیب بہت شوق سے لیتے ہیں. طیب اور مشرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل. بہت اور شوق سے دیکھتے ہیں، لیتے ہیں. اور ہمارے جو وہ عمیر ہیں وہ بڑا شوق سے جمپنگ کرتے ہیں. ہاں اور ہاں کیونکہ وہ اور آج تو مشرف نے خوب جمپنگ کی، اور اس نے کہا کہ آپ بھی آپ لوگ نا، آپ بھی جمپنگ کریں گے نا تو آپ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بالکل. کیونکہ ہمارا کافی آج ہیلدی میری ایک ٹریننگ بچہ تھی، میں نے تھا، اس بچے کے بارے میں بات بھی وہ کی تھوڑی سی اس اباؤٹ کے اوپر اس کی بیٹھا اور پرابلم ہمارا فیس کیا. ہاں ٹرمپولین جو ہے پرابلم اس میں نے کی بات کی جو بیکاز ٹاپک تھا سیکشل ابیوز کے اس اوپر. پہ حادثہ ہو گیا. میں نے تھوڑا جو ہے نا نام وغیرہ نہیں لیا میں نے، لیکن کنڈیشن میں نے مینشن کی تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہم نے ہاں کس طرح سے کیا تھا، اور کتنا مشکل ہمیں ہوا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ ان کے وہ ہے بیکاز دے ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ. اور اسی وجہ سے جو ہے اس کی جو ہے ایجوکیشن متاثر بھی ہوئی ہے اس وجہ سے. لیکن اور وہ اور وہ جانتے تھے اس بارے میں کہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ ان کو ایکسیپٹنس میں ٹائم لگ رہا تھا، اور اسی ایون وجہ وہ سے جو وہ دوسرا بچے والا کو لے بچہ کے اس کے بارے سائڈ میں پہ میں ہو نے گئے. بتایا ان کو، ان کا بھی یہی کیس تھا، وہ جو جس کو ڈرائیور مارتا تھا نا، دیٹ از ابیوز نا. تو جب ہم نے کوشچن پوچھنا شروع کیا تو ہمارا ڈرائیور ہی غائب ہو گیا، کال اٹھانا چھوڑ دی انہوں نے. ٹیچر آپ اپنا پیغام دیں، ہماری باتیں ہاں چلتی رہیں گی. بالکل. وٹ از یور پیغام کیا ہے؟ ہاں دیکھیں جی، میرا پیغام یہ ہے کہ ہم آٹزم کے جو بچے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کو لو اینڈ کیئر دیں، ان کو اپنے دوسرے بچوں کی طرح دیکھیں. اگر آپ ان کو اگنور کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں یا ان کو بہت ہی ایکسٹرا توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بچوں کے لیے دعائیں ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن خالی دعائیں نہیں کرتے، ان کے لیے ہم جو ہماری تھراپی ہے وہ دعا کی طرح جو نا میڈیسن کی طرح کام کرتی ہے. تھراپی سیشنز جو ہمارے ہیں اور ڈفرینٹ ہیں ہمارے پاس سیشنز. اور ہم اب آپ لوگوں کو بالکل ان کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو بولنے کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہ بولیں. ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے بہن بھائیوں کو اور باقی لوگوں کو بھی. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہوگی جب آپ کے اپنے نیبرز یا کوئی اور جب اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اتنا زبردست ہے تو وہ بھی اسی طرح بچے کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے. تو یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ورلڈ آٹزم ڈے ابھی جی ان کو اویئرنیس کوشچن کے میں آنسر کرتی ہر پہلے طرف ڈاکٹر شگفتہ دی آپ جا آنسر رہی کریں ہے، پھر میں اور آنسر یہ کروں گی اس کا. ہنی خان جو ہے میں آنسر کروں پہلے اس 100% کوشچن کا. کیا ہے یہ دیکھیں آپ. An تو autistic child that is hurting his baby sister and he is doing ہاں جی، ہاؤ ٹو ریلائز. something bad or good. Can you explain ma'am ہاں please? یہ Okay. ہم دیکھیں دونوں کر لیتے ہیں، آپ سٹارٹ کریں. جب ہرٹ ہم کسی کو کرتے ہیں دین یا کسی کو تکلیف دیتے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یا ان بچوں کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتی دیٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، یا دوسرے کو ہرٹ کریں ان کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ایکسپریشن ان پہ کم ہوتے ہیں نا کہ ایکسپریس نہیں کر پاتے، اپنا ڈسکمفرٹ ایکسپریس نہیں کر پا رہے، چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جیسے میں جیسا بھی آپ کو ایک چیز کا جواب دے رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں تو میں آپ کو وربل بتا رہی ہوں، تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے. ایسے ہی آپ نے پہلی چیز یہ کہ آپ نے ان کو وربلی بتانا ہے کہ دے آر ہرٹنگ اینڈ ہرٹنگ از بیڈ. اس کے لیے ہم کارڈ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہرٹ اور ہرٹنگ از بیڈ ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو وہ رو رہی ہے، دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپلین کرنا، ایگزامپلیفائی کر کے ایکسپلین کرنا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کو نا کچھ کارڈز مل جائیں، کچھ اسٹوریز مل جاتی ہیں، کچھ کارڈ ہمارے بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ بچے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہرٹ ہوا ہے، اس کا خون نکلا. دیکھیں اب اپنے بچے کا خون تو نہیں نکال کے دکھا سکتے نا خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہرٹنگ کرنے کا رزلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہرٹنگ کرنے کا رزلٹ اس کا مطلب چوٹ اس کو لگ سکتی ہے
اور ڈیمیج بھی بچے کو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی اسکن پہ چوٹ لگی ہے, برن بھی ہو گیا ہے, یا خدا نہ خاصا کوئی باڈی پارٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ آپ کو یہی ہوگا کہ بہت ساری اچھی سوشل اسٹوریز اویلیبل ہوتی ہے اور انٹرنیٹ سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے تھرو بھی سمجھا سکتے ہیں, کارڈ کے تھرو بھی سمجھا سکتے ہیں. اگر کارڈ نہیں تو آپ ڈرا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں اس کو کہ ڈرا کریں. آپ یہاں پہ ہم ڈرائنگ وغیرہ نہیں چیک کریں, آپ ڈرا کر کے دکھائیں بچوں کو کہ دیکھیں ہرٹنگ بیڈ از ہرٹنگ بیڈ سے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو ایکسپلین آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ ہرٹنگ از بیڈ, دیکھو ہرٹ ہو رہی, وہ رو رہی ہے, آپ نے اس کو دوبارہ ہرٹ نہیں کرنا. ایون آئی واز ٹاکنگ ٹو اے تھراپسٹ, ان کو میں نے ان سے کوسچن پوچھے تو انہوں نے مجھے کوسچن کے رسپانس میں بات بتائی, ٹھیک ہے. سپوز اگر نارمل بچے کو اگر آپ نے ایک چیز 6-7 دفعہ بتائی ہے تو ان بچوں کے سامنے شاید آپ کو دو دفعہ رپیٹ کرنی پڑتی ہو, تب کہیں جا کے وہ اس کو سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریپیٹیٹلی آپ نے ان کو یہ بات بتا دیں کہ ہرٹنگ از بیڈ. اور ایک اور چیز کریں کہ ٹرائی کریں کہ آپ بچے کو اس کے پاس اکیلا نہ چھوڑیں. آئی ایم شیور آپ کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بزی ہوتی ہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے. میکسیمم ٹرائی یہ کریں کہ آپ نے اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا بچے کے پاس, بچی کے پاس, کیونکہ وہ ہرٹ کر سکتے ہیں نا, آپ کو وہ نہیں لینا چاہیے. لیکن آپ ساتھ ساتھ اسے ایکسپلین بھی کرتی رہیں چیزیں, کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز غلط ہے. ہرٹ ہو رہی ہے, آپ ہرٹ ہوتے ہیں, ایسے وہ بھی ہرٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ ایکسپلین کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ اگر میرا کوشچن سمجھ آ گیا نہیں, آنسر سمجھ آ گیا تو مجھے بتائیں, جو میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کروں ڈاکٹر شگفتہ کا اپینین لوں گی. ہاں اچھا, میں اس بارے میں یہ کہوں گی, بیبی سسٹر ہاں جی, میں اس بارے میں کہوں گی کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو بیبی ہے اپنی سسٹر کو جو ہے نا ہرٹنگ کرتے ہیں, کس طرح کا کرتے ہیں, ہیٹنگ کرتے ہیں, بائٹنگ کرتے ہیں, یا ان کی چیزیں خراب کر دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا روٹین چل رہی ہے. ایسا ہوتا یہ بچے جو ہے نا بہت جلدی لرننگ کرتے ہیں, بیہیویئر لرن کرتے ہیں. اگر اس کے بڑے بہن بھائی نے یا اس نے کہیں باہر دیکھا یا پیرنٹس کو بولتے ہوئے دیکھا تو وہ وہی کرے گا. یہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں, فرشتے کی طرح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان بچوں کو ڈائریکٹ بلیم نہیں کر سکتے اور کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ لرن بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر وہ ہیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو کسی نے ہیٹنگ کیا, کہاں سے لرن کیا, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ اب وہ جو ایموشنز, جیسے ڈاکٹر نیلا کہہ رہی ہے کہ اپنے ایموشنز بول کے ہم اسپیچ کے تھرو اور ہر طرح سے ہم بتا رہے ہیں نا, لیکن وہ بچے جو ہیں نہیں بتا سکتے, وہ بول نہیں سکتے, تو وہ کیا کریں گے. جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی صورت میں بھی وہ کسی طرح ہرٹ کریں, کسی طرح بائٹ بھی کر سکتے ہیں, ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس انوائرمنٹ میں بچہ ہے وہ کیسا ہے اور اس کو کیا ایشوز آ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تو پھر آپ تھراپسٹ سے مشورہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہے, یہ کیوں آ رہی ہے, کیا وجہ ہے. تو تھراپسٹ آپ کو فوری تو ایک ایز اے لے مین بتا دے گا, لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بچے کی, ٹھیک ہے. تو اس بچے پر ورکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے جیسے اس کے بیہیویئر سامنے آئیں گے, اس کے ایشوز سامنے آئیں گے اور اس پہ کام کیا جائے گا تو بتایا جا جیسے ہنی سکے گا خان کہ نے آپ کو یہاں ایکسپلین سے کیا ایسے ہے کہ وین اسٹاپ شی کرنا وانٹس اور ٹو یہ کین اینڈ طریقہ شی از کار لٹل اینڈ شی پش ہر ٹو ہے. فیل ڈاؤن, بالکل یہاں یہ پہ آپ چیز پہ کہہ سکتے ہیں. امیڈیٹلی اسٹاپ کرنا ہے. ہم پرومپٹ کی بات کرتے ہیں بیچ آف فزیکل پرومپٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فزیکل پرومپٹ ان دا سینس کہ آپ نے فوراً بچے کو روک کے اسٹاپ بولنا ہے. نو, ہوں بچے سم ٹائمز کچھ ٹیمپٹم شو کرتے ہیں, ڈونٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اسٹاپ, دس از دیٹ, اوکے. یہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, یہاں پہ زیادہ ایکسپلینیشن آپ کی میٹر کرتی ہے کہ فوراً اپنے بچے کو اسٹاپ کرنا ہے کہ یو آر ڈوئنگ بیڈ, یو آر ہرٹنگ یور, ہرٹ کا لفظ آپ استعمال کرنا ہے بیکاز یہ بچے بھی خود بھی ہرٹ ہوتے ہیں نا, تو ان کو پتا ہے ہرٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, آپ نے ہرا دی, بری بات ہے, ٹھیک ہے. یہ کرنا ہے, لیکن آپ نے صرف دور سے بولنا نہیں ہے, آپ نے قریب جا کے, اور ایون آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ہیلپ کرے بچے کو کھڑے کرنے میں. یہاں پہ آپ نے زیادہ ریڈیکیول بچے کو نہیں کرنا, کیونکہ بچے ایموشنل ہوتے ہیں تو بہت جلدی فیل کرتے ہیں اس بات کے, یا پھر وہ اس کو ایز اٹینشن سیکنگ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے یہاں پہ بھی کیئرفل ہونا, ٹھیک ہے, کہ جب اس کی طرف اٹینشن پے نہیں کرے تو وہ کوئی چیز گرا دے گا, بچے کو گرا دے گا, ٹھیک ہے, بہن کو گرا دے گا, بہن کو مارے گا, تاکہ آپ اس کے پاس آئیں اور اس کو ٹائم دے, ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ کہ آپ نے دونوں کو اکول ٹائم دینا ہے, آپ ٹائم دونوں بچوں کو دے, لیکن اگر وہ گرا رہا ہے نا بہن کو, سمجھائیں, بتائیں اس کو کہ آپ نے غلط کیا ہے, اس کو ہرٹ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوبارہ اس کو ہیلپ کریں, اپنے بچے کو ہیلپ کریں اس کو کھڑا کرنے میں. تو جب اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ ایکٹ کی رسپانسبلٹی بھی لے گا, کہ اس کو پتا کہ اگر میں نے گرا تو پھر مجھے کھڑا بھی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے ایک بیٹر وے ہے سچویشن کو پازیٹیولی ریزالو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پھر اس کو بولیں کہ وہ بولنے سے, بلکہ بولے نہیں, جا کے اس کو پاس جائے, اس کا ہاتھ پکڑ کے بہن کو کھڑا کریں اور اس کو بتائیں کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا, آپ نے اس کو نہیں کرنا, پوشنگ بری بات ہے, اور ریپیٹڈلی آپ ان کو بتاتے رہنا ساری چیزیں, ٹھیک ہے. آئی ایم شیور آپ کو یہ آپ کا جو ہے کوسچن کلیئر ہو گیا ہوگا. ہنی خان,
اگر کسی اور کوشچن ہو تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. اور یہ باچا خان نے ہم جو مگرین کے سولوشن کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن مگرین مور لائک کنڈیشن جو ہوتی ہے آپ کو تھوڑا میڈیکیشن اور ان چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے اس کے لیے. سائیکولوجیکل ٹریگرز بھی ہوتے ہیں اس کے، لیکن آپ کو زیادہ بیٹر سولوشن جو ہے آپ ٹرائی کریں سائیکیٹرسٹ اس کے لیے کنسلٹ کریں تاکہ وہ کسی حد تک آپ کو میڈیکیشن وغیرہ بتا دیں جو ایک امیڈیٹ آپ کے وہ ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سولوشن آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. ادروائز سائیکولوجیکل ٹریگر آپ کس حد تک اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں گے. بھوک لگ رہی ہے آپ اس وجہ سم ٹائم ہو جاتا ہے، بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے جو رائٹ پرسن ہوتا ہے وہ آپ کا سائیکیٹرسٹ ہی ڈاکٹر کے پاس جائے میڈیکیشن اس کے لیے لے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شریف خان کوشچن پوچھنے کے لیے. اور کسی اور اگر کوشچن پوچھنا ہے تو بتائیں، نہیں تو ادروائز آئی وڈ آسک. ایون میرے پاس کچھ کوشچن مدرس کے آئے ہیں ڈاکٹر سے پوچھتے میں آپ کو پوچھنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. آپ اپنا مجھے ہاں یاد ہے جی جب ہم ڈسکشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے پیغام دیے تھے بچوں کے لیے فار آٹزم اویئرنیس ڈے، تو آپ وہ دیں. میں آپ سے کوشچن نکال کے اپنے ان باکس میں جا کے نا کوشچن نکال دیں پھر آپ مجھے اس کا آنسر کریں. اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کے بچے یہ والے بالکل پرفیکٹ ہو جائیں ایسا ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پلیز نیور بیکم پرفیکٹ. یو ول ہیو نو ون ٹو ریلیٹ ٹو. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہر بندہ پرفیکٹ ہو تو مسٹیکس کون کرے گا اور اس کو حل کون کرے گا. ٹھیک ہے، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، ڈاکٹر انجا بھی نہیں پرفیکٹ. ہم لوگ لرننگ کرتے ہیں اور زیادہ سیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں، ہمیں کہیں سے بھی ملے. تو ان بچوں کے لیے آپ کو ایک خاص کارنر رکھنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ صبر اور برداشت بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ضرور ذرا ہمارے آپ کا سر نظر لسنرز آ رہا کہیں ہے گے کہ باقی ایک فیس میڈم نظر بہت نہیں آ تیز رہا. بولتی ہیں اور ایک بہت سلو بولتی ہیں. تھوڑا سا نیچے کریں کیمرہ. یہ بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہاں میں نے نا میں آپ سے کوشچن نہیں پوچھتی کہ مدر کا کوشچن یہ ہے ہاں کہ ان کے بچے نا ایک کمرے میں خاص کمرے میں نہیں جا رہا. مطلب ان کے گھر میں 2-3 رومز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اس روم میں سوتا بھی ہے اور وہاں پہ ٹی وی ہے. تو شاید انہوں نے کسی وجہ سے ٹی وی کے اوپر کپڑا ہٹایا. مزید انکوائری نے مجھے یہ بتایا ٹی وی کے اوپر سے کپڑا ہوں ہٹایا انہوں نے. اور جب سے انہوں نے کچھ ایسے کہ کچھ ٹی وی کچھ دیکھا اس طرح کا کچھ دیکھا تو بچے نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا. بچے اس کمرے میں نہیں جا رہا، کہتے ہمارے گھر میں 2 روم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بچہ روکنا چیزیں چلانا شروع کر دیتا ہے. ابھی کیا آپ اس کے بارے میں کیسے رسپانس کریں گے؟ بچہ آٹسٹک ہے یہ بھی مینشن کر دوں میں. دیکھیں بات یہ کہ بچے اپنی چیزوں سے بہت ٹچی ہوتے ہیں. آٹسٹک بچوں کے لیے بچے اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں. ان کو اپنی چیزیں جیسی رکھی ہوتی ہیں ان کو بہت پسند ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہی ہوں، یہ دیکھیں. یہ سلائڈ آپ کے آٹزم کے بارے میں. ہاں گاڑیوں کو ارینج ہاں کیا بالکل جیسے یہ ہمارے آٹزم کر کے رہے بارے ہوتے میں ہیں میں پیس آپ کو آپ کرتے دکھا ہیں رہی ہوں کہ صحیح یہ کرتے جیسے ہیں. گاڑیوں کو ارینج کیا ہوا ہے. کلر دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جو ہاں ہاں بالکل ہمارے بچے بھی ایسے ہی ارینج کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ پکچر آپ کے لیے ہے. یہ جتنی چھوٹی بڑی گاڑیاں ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں. اب ڈاکٹر نیلا جو مدر کا کوشچن ہے اس کا آنسر یہ بالکل اس میں ہے کہ جب ہم اس کو ڈس آرگنائز کر دیں گے تو بچہ بہت ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بچے کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس جگہ سے اس جگہ کو اگر آپ چینج کر دیں گے کسی بھی قسم کا تو وہ بچہ وہ جگہ پسند نہیں کرے گا. تو بچوں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کمفرٹیبل رکھیں ہر لحاظ سے. جتنا کمفرٹیبل رکھیں گے وہ آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور جلدی جلدی سیکھیں گے، لرن کریں گے. ہم تھراپسٹ ان اور اس کا بچوں کو رسپونڈ میں ان کو کمفرٹیبل یہ ہی کوشچن رکھتے ہیں. میں اس سے رسپانس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے 2-3 چیزیں مینشن کی ہے جس کے بارے میں نے مجھے کوشچن بھی پوچھا تھا کہ تھوڑا مجھے کلیئر کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی چیز دیکھی ٹی وی پہ دیٹ واز سم جی تھنگ جی ہارر کریں. ہارر مووی کوئی دیکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے شاید یہ بچے جو ہے نا بڑی جلدی فکسیشن چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو کوئی ہارر طرح کا فیس ہے تو اس کو دیکھ کے بچے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا.
تو اب جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کپڑا نہیں ہے وہ کمرے میں نہیں آتا تو ان کو میں نے اس کا یہی سولوشن پرووائڈ کیا تھا. کہتے ہیں بچہ 2 دن بستر پہ سو بھی نہیں رہا, سمجھ نہیں رہی ہم کیا کریں. تو اس کا سولوشن میرا ان کے لیے یہی تھا کہ آپ جو ہے آپ کور اس کو کرتے ہیں اور اب بس پورا دن ہوتا ٹی وی دیکھنے کے لیے, کسی بھی اور ٹائم دیکھنے کے لیے جس ٹائم بچے کا سونے کا اسپیشلی ٹائم ہو جائے نا تب ٹی وی کے اوپر کپڑا ڈال دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے اچھا ٹی امیڈیٹ وی کی اگر کوئی مجھے سیٹنگ کال چینج کرے کر دیں. نا 10 بجے کو مجھے کال کر کے کوشچن پوچھے گا اور کہیں گے میں بہت پریشان ہوں, تو امیڈیٹ سولوشن تو یہی میرا ہو سکتا ہے نا. باقی اب جب مینجمنٹ کریں گے اس چیز کی تو آپ مینجمنٹ ڈفرنٹ طریقے سے, لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہمیں سینسٹائز بھی کرنا ہوتا ہے نا بچوں کو, یہ چیز یہاں پہ اس پہ ٹی وی بھی لگتا ہے تو وہ ہم نے آہستہ طریقے سے کرنی ہوتی ہے. بالکل تو یا بالکل اوائڈنس دیں یا پھر بالکل اوائڈنس نہ دیں, آپ اس کو سینسٹائز کریں بچوں کو اس کے ساتھ. اوکے, اب میں آپ کو ایک اور کوشچن پوچھتی ہوں ڈاکٹر شگفتہ. مدر کا کوشچن ہے کہ ان کی بیٹی تقریباً 3 ایئرس کی ہونے والی ہے اور وہ چاہ رہی ہیں کہ مونٹیسری میں اپنے بچوں کو انڈکٹ کریں, ٹھیک ہے. اور مطلب ان سے میں نے انکوائری کرنے کی ٹرائی کی کہ آپ کے بچوں کو کس نے ڈائگنوز کیا, اگر آپ کہیں نا کہ ڈائگنوز ہو چکی ہے آٹسٹک ہے یا ڈاکٹر, مطلب ہم تھوڑی انفارمیشن لیتے ہیں نا ہسٹری وغیرہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پوری میڈیکل پروفائلس بن گئی کہ اس بچی کو, تاکہ ہم صحیح طریقے سے گائڈ کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوشچن پوچھتے وقت پیرنٹس جو ہے ہمیں فل فلیش پکچر نہیں دے رہے ہوتے. آپ کے نالج میں خود یہ بات ہے, جب ہم پیشنٹ ڈسکس کرتے ہیں نا آپس میں تو ہم پوچھتے کہ میں یہ نالج انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا, ہم سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں پراپر نالج دیں تاکہ ہم کو کوشچن کا آنسر ٹھیک طریقے سے کر سکیں. سو انہوں نے مجھے اس چیز کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ انہوں نے کہاں سے وہ کیا, لیکن کہاں سے ڈائگنوز وغیرہ کر پایا اور کدھر سے کیا, لیکن ان کو تھا کہ وہ بچے کو جو ہے نارمل اسکول میں کرنا چاہ رہی تو اس کو کیسے کریں. تو سب سے پہلے بھی تو میں نے کو یہی بولا کہ میں آپ کو اپنا جواب دیں پھر آپ مجھے اس کے بارے میں رسپانڈ دیجیے گا. سب سے پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ نے بچے کو ڈائگنوز کروا بھی تو آپ نے اس کو تھیراپی لے رہی کہ نہیں, تو ان کا جواب نو میں تھا کہ شی از ناٹ ٹیکنگ تھیراپیز. اور مزید پھر میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کے تھراپیز دینا اسٹارٹ کریں. پھر آپ نے جب پروسیس اسٹارٹ کرنا اسکولنگ آف یور چائلڈ بیکاز شی از 3 years old اور سسپیکٹیبل ہے اور وہ بیٹر بھی ہے تھوڑی بہت اگر اس کی تھراپی ساتھ ہو رہی ہے تو, اور اچھی جگہ سے تھراپی ہو رہی ہے. تھراپی سے مراد یہ نہیں کہ آپ 70-80 ہزار کہیں دے رہے ہیں اور وہ تھراپی وہاں پہ بہت اچھی ہو رہی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اونچی دکان پہ تو پکوان سم ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سم ٹائم اور ایون یہ چیزیں تو بڑی کلیئر بھی سامنے ہوتی ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کے بچے کا سیٹنگ اسپین کتنا ہے تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں, بچہ خود بیٹھے گا, خود بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی تو ہمیں کوئی زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کرنے کے لیے چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں جانے کی کہیں اور جا کے کہ ہم چیک کریں اس چیز کو کہ بچے کا سیٹنگ اسپین ہے کہ نہیں, اٹینشن اسپین ہے کہ نہیں, کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, تو بہت سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو بہیویئر پہ کام کریں, اسپیچ کی چیزوں پہ کام کریں, پھر آہستہ آہستہ اپنے بچے کو انڈکٹ کریں اسکول میں, اور شروع میں آپ آدھے گھنٹے سے اسٹارٹ کریں, پھر آہستہ آہستہ ٹائم زیادہ کریں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو ہمارے مونٹیسری لائک سیٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پہ کنڈیشن اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بچے زیادہ آل دا ٹائم کھیل کود کرتے ہیں, دے آر پلئنگ آل دا ٹائم اینڈ پلے فل لرننگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے, فونکس لرن کرتے ہیں, سرکل ٹائپس ان کے ہوتے ہیں, فروٹس کے نیم, ویجیٹیبلس کے نیم, پوئمز, سب چیزیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹ نالج جو ہوتی ہے, ڈیپ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے, اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن وہ شروع میں آپ کم ٹائم کے لیے پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹائم انکریز کریں گے, اور جس سے اس کو فائدہ بھی ہوگا کہ آپ نے اس کو کیونکہ دیکھیں ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہی چاہتے ہیں بچہ جو ہے دوسرے بچوں کی طرح اس چیز سے بہت انسسٹ کیا, میں دوبارہ اس چیز کو ضرور بھی رہی ہوں کہ کائنڈلی تھراپی ضرور لیں اپنے بچے کے لیے. یہ مت کہیں کہ بچہ بے شک اس کو آتی ہے لیکن بچے کی ٹاک اتنی ریپڈ ہے, بچے لفظ کھا دیتے. مجھے تو اس وجہ سمجھ آ گئی, چلو اگر میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی, مجھے مدر نے ویڈیو بھیجی تھی, بیکاز آئی ایم اے تھراپسٹ, تو کافی ٹائم سے ایون ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بچہ مڈ لفظ بول رہا ہے, اینڈ کا بول رہا ہے, اسٹارٹ کا بول رہا ہے, یا ساؤنڈ کون سا ساؤنڈ نکال ہے, کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈیو ٹو پریکٹس. لیکن مدر شاید تھوڑا بہت سمجھ جاتی ہے کہ مدر نے کہا ٹائم اس کے ساتھ گزارا, لیکن ٹیچرس کو تو سمجھ نہیں آئے گی. تو پوائنٹ یہ کہ تھراپی آپ ضرور لیں, لیکن مونٹیسری میں کہہ رہے ہیں آپ تھراپی آپ نے ضرور لینی ہے. جی ڈاکٹر شگفتہ, آپ اوپینین میں ایک کمنٹ آیا ہے, میں ذرا پڑھ لوں, تھوڑا لمبا کمنٹ ہے, لیٹ می ریڈ. لیکن میں ہاں بالکل. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے جو کوشچن مدر کا بڑا ریلیونٹ ہے, اور اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ کا بچہ 3 ایئرس کا ہے اور آپ کے بچے کو اسکول میں جانے کے لیے ابھی بڑا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. اس کے
اوپر آپ کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ فوری یہ نہ کہیں کہ میں اس کے کزن جو ہے وہ اسکول میں جا رہا ہے اور اتنا فاسٹ چل رہا ہے. یہ تھوڑے سلو بچے ہوتے ہیں, ان کو لرننگ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں یہ بڑا ٹائم لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے کہیں اور بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایسے جو آٹزم تھراپسٹ بھی کے کچھ لیے پرووائڈ سینٹرز کرتے بنے ہوئے ہیں ہیں بیکاز جہاں آپ کو یاد بالکل ہے ریمیڈیل بفور سیشن ہم تھراپی بھی بھی تھراپسٹ ہوتی دے ہے, رہے تھے نا ہم لوگ. ریمیڈیل ایجوکیشن ہم بھی ہوتی پرووائڈ کر ہے, اسپیچ تھراپی اور ادرس ساری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں, ہم خود بھی دے رہے ہیں, ہم خود بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایجوکیشن پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے پلے گروپ میں اس بچے کو بھیجا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس نے ایکٹیویٹی کرنی ہے اور بیہیویئر لرن کرنا ہے نا ادرس سے, تھوڑا سا گھر سے باہر کچھ لرن کرے گا. تو آپ یہ کریں کہ آپ کو پتہ چل کے آپ کا بچہ بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے, تو آپ اس بچے کو آٹزم کے سینٹر میں بھیجیں جہاں پہ ریمیڈیل تھراپی ہو, ٹھیک ہے, باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ باقی. اور اس بچے کے اوپر جب کام کی ارلی اسپیچ تھراپی بھی ہو جائے گی, اور وہ جب اسکول میں جائے گا تو دوسرے بچوں سے, یہ بچے رائمس وہ زیادہ اچھی ہمارے پاس ہیں, وہ زیادہ سیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں دوسرے بچوں سے زیادہ جلدی لرن کر رہے ہیں. تو میں تو ان کو یہ تھراپیز کہوں ہیں, گی کہ ارلی دوسرے تھراپیز اسکول ہیں. میں بھیجنے سے پہلے ان کو یہ 1 سال وہاں پہ اور لگا بالکل دیں, ریلیونٹ کوسچن پھر آیا ہے. اس کے بعد اور آپ ڈیسائیڈ کریں. ایک اور کوسچن ویورز ہاں کی طرف سے آیا بھی, جنہوں نے ابھی بھی جوائن کی, بالکل. کائنڈلی آپ مجھ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں, ہم کوسچن آنسر کریں. میرے پاس بہت سارے کوسچن پینڈنگ ہیں جن کو میں ویڈیو رپلائی کر رہی ہوتی ہوں, اور کچھ میں نہیں کر پائی, تو میں نے سوچا آج کی اسٹریم میں اس کے بارے میں بات کر لوں. اوکے ڈاکٹر شگفتہ, میرا ایک اور کوسچن بہت ریلیونٹ کوسچن ہے آپ سے, کیونکہ ہمیں آج کل کچھ بچوں کے ساتھ اپنے فیس کرنے پڑے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اباؤٹ میڈیکیشن. کہ نہیں میڈیکیشن تو چلے ہیں, لیکن جو پیرنٹس ہم تھراپی سے جو ہے نا انفارمیشن ود ہولڈ کر رہے ہیں اور بچے کو میڈیکیشن دے رہے ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بلکہ پہلے میڈیکیشن کی بات کرتے, پھر جو تھراپی سے آپ نے کمیونیکیشن کری تو کیسے کرنی ہے اس کے بعد میں بات کریں گے, بیکاز بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے تھراپسٹ کو جو انفارمیشن دے کتنی ویلڈ دیں, کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے انفارمیشن ود ہولڈ کی. اس کے بعد ہم ضرور بات کریں گے, ٹھیک ہے. اگر میں بھول جاؤں آپ نے مجھے بات یاد دلانی. ڈاکٹر شگفتہ, پوائنٹ یہ میڈیکیشن کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ بیکاز پیرنٹس بچے پوچھتے ہیں کہ ہم میڈیکیشن دے رہے ہیں. اچھا, میڈیکیشن کے بارے میں یہ ہے کہ ہاں پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ جی ہم میڈیسن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچے جو ہے نا ہائپر ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ اس کو انڈرسٹینڈ پیرنٹس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ ہائپر کیوں. ان کو ریلیکس کرنے کے لیے اینٹی ریلیکسنٹس کچھ ہوتی ہیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں, اور وہ وقتی طور پر تو ریلیکس ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے اس کا میڈیسن کا افیکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, اور پیرنٹس اس کے ساتھ جو ہے نا مزید ڈوز ہائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کا اسٹمک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے بچوں کے. ادر کنٹریز میں آپ چیک کر لیں, ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے پریکٹیکلز کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کا تھراپسٹ دیکھتا ہے, کچھ سیشن لیتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو واقعی میڈیسن کی ضرورت ہے, لیکن جب آپ سینٹر میں لے کر آئیں وہ میڈیسن کی ایڈکشن میں نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ اس وقت تک بالکل ریلیکس ہو, اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے, جیسے 7 o'clock بچے کو رات کا کھانا آپ نے دیا, ساتھ میڈیسن دے دیں, اور صبح 5-6 بجے بچہ آپ کا فریش جاگا ہو. آپ نے فکر نہیں کرنا کہ اتنی ارلی مارننگ, کیونکہ سلیپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. پھر سلیپ پیٹرن بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ اس لیے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ایشوز بنائے, آپ نے ان کی روٹین نہیں بنائی. تو آپ کو ان کی روٹین بھی چیک کرنی ہے کہ آپ کیسے ان کی روٹین مینیج کریں, کہ نائٹ میں ان کی سلیپ ہونی چاہیے, ڈے ٹائم میں نہیں ہوتی. کیونکہ برین کا یہ خاص طور پہ دیکھیں, آٹزم کے علاوہ بھی عام نارمل بندہ بھی اگر ساری رات بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بک پڑھتا رہے, کوئی مووی دیکھتا رہے, کوئی اور کام کسی کام میں بزی ہو, تو ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا برین جو ہے نا وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا سلیپ کو, پھر آپ ساری رات جاگے رہتے ہیں. تو اسی طرح ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے, اور ٹائم بنانا پڑتا ہے. بنائے بغیر, آپ کو ارینج کیے بغیر, اوکے اس کی کوشچن میرا یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کیے اس بغیر میں کچھ بھی نہیں ہو ریلیٹ سکتا. اس سے آپ کا کروں گی دوسرا کہ کوشچن کیا تھا؟ جو پیرنٹس وہ دے کے نا میڈیکیشن دے کے تھراپی وہ ادھر بھیج دیتے ہوتے ہیں, پھر گلا کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا بچے میں ابھی تک چینج نہیں آیا. اور کوشچن میں نے آپ سے اسی پوچھا یہاں پہ کہ وہ بچہ 6 مہینے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس آ رہا ہے, 6 منتھ کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے, 6 منتھ ہو گئے اس کو ہمارے پاس ہاں آتے ہوئے, تو پیرنٹس گلا کرتے ہیں کہ بچے میں کوئی چینج نہیں آ رہا. آپ کو اگر یاد ہوگا پیرنٹس اچھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے خود بھی بڑا وہ کیا ہوگا, تو پیرنٹس ایسا ہی ہے بالکل.
میں ان کے پیرنٹس کو کہوں گی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو تھراپسٹ کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کا بچہ میڈیسن لے رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو بتانا پرسکرپشن چاہیے ضرور ہونا چاہیے, فلاں بالکل ویری میڈیسن ٹرو لے رہا ہے, ویری ٹرو. اور پرسکرپشن لسٹ جو ڈاکٹر کی پرسکرائب کی ہوئی ہے وہ آپ نے لاسٹ کاپی اپنے سینٹر میں دینی چاہیے. ہاں, اس سے ہمیں سائیڈ افیکٹس کا بھی پتہ ہوگا, اور ہمیں پتہ ہوگا ہم آپ کو اس کنسلٹنٹ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں, ان سے ٹیلی فونک کنورسیشن کرنے کے بعد ہم بچے کی ٹائمنگ اوپر. اور اچھا دیکھیں, بچہ آپ کا ہائپر یہ نہیں ہوگا ہائپر ہے تو ہم کیسے اس کے اندر سے ہائپر ایکٹیویٹی ختم کریں گے, ہمیں کیسے اس کا یا پتہ ٹیمپر چلے گا کہ ٹینٹرمس کون کس سا ٹائم پہ آ بیہیویئر رہے ہیں. ایشو ہے, کس وقت آ رہا ہے. ٹھیک, ہم نے نہیں آئیں ٹھیک گے ہے, تو ہم اس بالکل پہ صحیح. کام, ہاں تو کب ہم اس پہ کام کیسے کریں گے. ہمیں بچے کا بڑا لیٹ دو پتہ تین چلا کیسز آپ کہ کو اس پتا, کے اندر دوسرے یہ کیس جو ہمارے چیزیں پاس ایک ہو آتا رہی ہے ہیں, وہ تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ان ہیں کا اور بھی ہم یہی پیرنٹس ایشو سے ہے کہ وہ ڈسکس بھی انہوں نے کرتے ہیں, نہیں اور بتایا ہمیں پیرنٹس ٹائملی کہ بچہ میڈیکیشن کے اوپر ہے, اور بچہ ایک دفعہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. میں بہت ڈر گئی تھی, میں نے کال کروائی, میں نے کہا آپ کے بچہ آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا تو ہمارے نام پر نام آ جائے گا. تو وہ کہتی ہے اس ہم نے کوئی میڈیکیشن اسٹارٹ کروائی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے یہاں پہ بار بار بات یہ کروں کہ تھوڑا آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بجائے سے کہ کوئی ایمرجنسی لائک سچویشن کریٹ سم ٹائم ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی نا, کہ آپ نے بچے کو میڈیکیشن دی اور ڈوز پہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ میں اسی بار بار مینشن کر, کل وہ بچہ گر رہا تھا, آپ کو شاید ویڈیو پہنچی ہو اس چیز کی, بیکاز وہ بچہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. اب سپوز بچے کو لگ جاتی ہے تو کس کے اوپر نام آئے گا. تو اپنی چیزوں کا خیال رکھو کہ آپ بالکل. کائنڈلی ایگزیکٹ ایکوریٹ چیز تھراپسٹ کا ضرور شیئر کیا کریں. اچھا, میں کوشچن پڑھنا چاہوں گی. ہنی خان نے کوشچن دوبارہ پوچھا کہ the child is not touching the food. I mean I feed him every day. Every time whenever I try him to touch the food and eat by himself, then he get hyper and starts screaming, and I get failed to continue. What to do? Explain please. I just want to make him independent. اچھا ہنی خان, مجھے پہلے یہ بتائیں آپ کا بچہ تھراپی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, ڈائگنوز کہاں سے, یہ امپورٹنٹ. دیکھیں جیسے ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, یہی بات کریں کہ ڈائگنوز ہے کہ نہیں ہے, میرا تھراپی بھی لے رہا یہی ہے تو کہاں سے کوشچن. لے رہا ہے وہ. اور میں آپ سے ایک کوشچن کیوں کہ میں اس کا بھی جواب آپ کو ضرور دوں گی, میرا کس پرسپیکٹو کس حساب سے کوشچن ہے جس کی وجہ سے میں کری. آپ مجھے انفارمیشن دیں, پھر میں ڈاکٹر شگفتہ سے مین والے ایک اور کوشچن پوچھ رہی ہوں. اور جو ہمیں یس میم نے بولا کہاں سے تھراپی لے رہا ہے, آپ کہاں کون سے شہر سے ہیں اور کہاں سے بچہ تھراپی لے رہا ہے, یہ بھی بتائیں مجھے. کمنٹ آتا ہے. مین وائل آپ سے جو ہے نا ایک اور دو چیزیں پوچھ لیتی ہوں کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ فلانے سینٹر میں بچے کو ایک بالکل دو تین پیرنٹس کا مکس کوشچن ہے. یہ اسٹارٹڈ تھراپی فرام جون 2020. ہاں, ایج بتائیں اس کی, اور یہ بتائیں کہ بچے کی ایج بھی بھیجیں. ایج بتائیں کتنے, اور کمیونیکیشن کتنی, یہ بھی بتائیں. اوکے, شی از فرام پشاور. پشاور سے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے پیج کا میرے خاص کچھ مجھے آئیڈیا بھی ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے دو تین چیزیں دیکھنی, پہلے میں بتاؤں پھر آپ کو ڈاکٹر شگفتہ بتائیں گی کہ بلکہ مجھے بتائیں بچہ سینٹر میں کتنا ٹائم جا رہا ہے, کہ آپ فوڈ بھیجے کہ نہیں بھیجے. انہوں نے بیکاز ان بچوں کو ماشاء اللہ ہوتا ہے, اگر ان کو بھوک لگ جائے تو ان کے ٹینٹرمز آ جاتے ہیں, آپ بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو سینٹرز میں ایون ہم بھی فوڈ مسٹ ہوتا ہے, اسنیکس مسٹ ہوتا ہے, اور اسنیک اور فوڈ وہ ہو جو پروسیس نہ ہو, گھر میں بنا ہوا ہو, ویجیٹیبلز وغیرہ ہو. اوکے, ڈاکٹر شگفتہ مدر کہہ رہی کہ بچہ 5 سال کا ہونے والا ہے. اوکے, یس میم دے آر آئی ایم شیور, بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹرائی کرتے. ایون اگر آپ نے ڈاکٹر شگفتہ شاید آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے, میں نے شاید اس پہ ایک ویڈیو کی بھی ہے انڈیپینڈنٹ ایٹنگ پہ, ایون ہم خود بھی شیئر کر رہے تھے انڈیپینڈنٹ ایٹنگ پہ بھی. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بات ہوئی, یہاں پہ ہم پکی ایٹنگ کی بات نہیں کر رہے. آپ فی الحال اس چیز پہ غور مت کریں کہ آپ کا بچہ ہر چیز کھائے. پہلے یہ آئے گا کہ کیا چیز کھا رہا ہے, اس کے ساتھ ہم اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ 3-4 چیزوں کا کبھی بھی مکس آپ نے نہیں کرنا. گول آپ کا سمپل ایک ہونا چاہیے. اس ٹائم پہ آپ کو گول ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے. اوکے, کیا کھاتا ہے وہ, سپوز وہ روٹی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, روٹی اور سب کا کھائے, کیونکہ میں آپ کو شاید بات پتا ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ فزیکل پرومپٹنگ نہیں چل رہی, آپ کی بات نہیں سنیں گے. سوری, وربل پرومپٹنگ نہیں چل سکتی یہاں پہ. آپ کو ٹچ کر کے بتانا, فزیکل پرومپٹنگ میں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بتانا کہ بیٹا آپ نے کھانا, اور کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاتھ سے پکڑ کے آپ نے اس کے منہ میں ڈلوانا ہے کھانے والا, اور آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, خود نہیں ڈالنا. اس کا ہاتھ پکڑ کے اس میں نوالا رکھا, یا اگر اسپون سے چاول کھا تو چاول. یہ بچے نا, یہ بچے کیونکہ یہ ایون اور ایشوز دیکھیں, ایشوز اور بھی یہ ہوتے بچے ہیں. جلدی تھک بالکل آپ ٹھیک جاتے کہہ رہی ہیں. ہیں. وہ ایشو تو یہ بچے جی نا آئی یہ ٹریک ہوتا ہے, جلدی وہ بھی تھک ہوتا جاتے ہے. ہیں, یہ کیونکہ بار ابھی بار آپ کو پتا, جب میرے پاس کیس یا آپ کے ہاں پاس آئے گا,
تو میں تو اپنی ہماری انکوائری ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے نا, تو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جنرل پاپولیشن ہوتی ہے ان کو شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ رائٹ کوشچن کیا ہے, یہ رائٹ انفارمیشن تھراپسٹ کو کیا دینی تاکہ ان کو گائڈ کر سکے نا. تو ابھی جس جنرل میں اتنا ان کو یہ بتا رہی ہوں, اگر وہ یہ سنی تو مجھے اسپیسیفک چیزیں بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بچوں کا اوور موٹر ایریا بھی کو تو چبا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم پھر ایکسرسائز کراتے ہوتے ہیں بچوں کو. لیکن یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بچوں کو اپنے کھلانا, تو چاہے وہ اسپون پکڑ کے ہاتھ آپ کو بار بار انسٹرکشن دینی ہوتی ہیں, اور انسٹرکشن بھی چیو کریں, چیو دا فوڈ, اور اس کو اندر لے کے جائیں. ٹھیک ہے, تو وتھ پریکٹس بچے یہ چیز لرن کر جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹ چاہیے. سب شاید آپ کو 1 گھنٹہ بھی بچے کے ساتھ بیٹھنا پڑے, کیونکہ تھراپی سینٹر میں ہم بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تھراپی کرنا کوئی آسان کام نہیں. تھراپی از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اور اس میں بہت زیادہ ایفرٹس چلتی ہیں. ہماری فزیکل ایفرٹس ہوتی ہیں, ہماری مینٹل ایفرٹس ہوتی ہیں. ہم اس طریقے سے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے بٹن اور ان بٹن بچوں کو کروانا ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے کروا رہے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ بھی ہمیں ساتھ بچوں کو بیٹھنا پڑتا ہے. سٹنگ اسپین ڈیولپ ہونے کے 2 گھنٹے بھی ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ ڈیولپ ہو جائے. تو ایسے ہی آپ نے I'm sure they are trying their best. I'm not saying that they are not trying their best. ٹھیک ہے, بالکل. ہم 10 منٹ پہ ہمارے جو بچے ہیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, رونی خان, I know they are trying their very best. ماشاء اللہ ہمارے بچے اپنے ہاتھ سے خود بھی کھانا, ہاں بالکل, میں میں ویڈیو شیئر کروں یہاں گی, پہ میں نے ویڈیو بتاؤں گی بنائی کہ ہے, ہمارے بچے جو ویڈیو ہیں بنائی ماشاء ہے. اللہ اپنے ہاتھ سے اب خود کھانا شروع ہو کے. ٹھیک ہے, اور ہماری ٹیم کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اس پہ. میں نے پوری اس کو یوٹیوب پہ جو ہے نا اس کی کلپس کر کے بنائے شارٹ شارٹ, اور ڈاکٹر انیلا بھی بہت زیادہ ان کی چھوٹے چھوٹے کلپس بناتی رہتی ہیں. تو آپ کو ضرور مل جائیں گی ویڈیوز, آپ دیکھیے اس پہ. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے ابھی سیلف شو پہننے پہ آ رہے ہیں. یہ ہماری ٹیم ہے اور ڈاکٹر اور انیلا ہے, وہ آپ کی سارے جو ہے نا ہماری باری کو باری ایڈ کرو, بیہیویئر ایفرٹ تھراپسٹ کرتے ہیں نے ان ماشاء کو اللہ سے. ڈریسنگ بھی اسٹارٹ اور کرائی ہوئی ہے. آپ کو سیکنڈ یہ شاید ہے میں کہ ریمائنڈر دے آپ دوں اس چیز کا بچے کہ ڈریسنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے, کہ بچے خود ڈریسنگ کر سکیں, خود کپڑے پہن سکیں, اس سے بھی کام ہو رہا ہے. ہاں بالکل. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی اور روٹین سے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آتا ہے. لیکن ہم فوری رسپانس ہم نہ مانگتے ہیں اور نہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ادر سینٹرس میں بھی کام ہوتا ہے یقیناً, لیکن اچھا ہوتا ہے. کوشش ہر بندہ کرتے ہیں, اپنے اپنے کوشش کرنے معیار کے ٹرائی مطابق کر کرتے رہا ہیں, ہے, ایفرٹ لیکن ڈالتے ہم ہیں. بہتر سے بہترین کی طرف کام کر رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ بچوں کی سکلز پہ بھی کام کی جائیں گی. بہت کوشش کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہم نے ایک یہ سینٹر کا آغاز کیا ہے, اور ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے, اور اب ہم نے آغاز کیا تو یہاں سے اچھا رسپانس ملے اور اچھی ورکنگ ہو, بہت زیادہ اچھی انشاءاللہ. اور ہمارا جو ہے نا ان کی ریہیبلیٹیشن کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے کہ ان کو ریہیب آگے کیسے کیا جائے. انشاءاللہ وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے سکلز پہ کام کیا جائے گا. میوزیشین کی طرف لے کے جائیں گے, کچھ لوگ ایتھلیٹ, کچھ اچھے ہمارے پاس یعنی پلیئرز آ جائیں گے, سنگرز آ جائیں گے, اور بیکنگ اچھی کر سکیں گے. ڈفرینٹ ایریاز ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ آپ جو فوڈ دیتے ہیں بچے کو, کیا وہ اسمیل کر کے لیتا ہے, اس کو اس کی اسمیل اور ٹیسٹ پسند بھی ہے یا نہیں ہے. آپ زبردستی تو نہیں اس کو دے رہے. پہلے تو یہ بات ہے, پہلے اس کی پسند کو اسٹارٹ کریں, اور پھر بعد میں دوسرے ٹیسٹ والی چیزیں ڈفرینٹ آہستہ آہستہ دیں. لیکن اس پہ ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ. ڈاکٹر نلیلا تو بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہے, اور ہمارا اسٹاف بھی بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ. جو ہم تھینک یو سو مچ اپنی فار آنکھوں سے اپریشیشن. اچھے ریزلٹس ہنی خان, دیکھتے ہیں تو آئی ایم ہم شیور بول آپ کو سکتے ہیں. گیٹ آئیڈیا آپ نے کر رہی ہو کہ آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ انکوائری آپ کی کوئی ہے تو ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور کسی اور کوشچن تو کائنڈلی پوچھیں تاکہ پھر میں ڈاکٹر گپتا سے اگلا کوشچن کروں, مینشن کروں, تاکہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. اور یہ کوشچن میں ان کا آنسر کر رہی ہوں جو مجھے ان باکس میں ملے ہیں, لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں, میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے ملتے رہتے ہیں. تو میں سب کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کوشچن اس طرح سے ہیں. اور ایون میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا, یہاں پہ ڈاکٹر شفتا میرا کوشچن ہوگا, آپ پلیز اپنے اس بارے میں انپٹ دیں. تھراپی سینٹر میں بچے کے اوپر کام ہو گیا, انڈیپینڈنٹ ٹیچنگ بچے کے اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کوشچن میں تھوڑا پھر ڈفرینٹ سینس میں بھی لے کے جاؤں گی. مطلب ایک اسکل پہ کام ہو رہا ہے. لیٹس سے کہ جاتا ہے کپڑے خود ہی پہنا دیے. حالانکہ مجھے آئیڈیا ہے اس بات کی, بہت سارے تھراپی سینٹر جو ان کے ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم بھی ڈائری دیتے ہیں, تو ڈائری میں ہم لکھتے ہیں نا, سچ رپورٹس ہوتی ہیں ہماری, جاتی ہیں بچے کے گھر میں. ایسے اور سیشنز بھی جو جن کے سینٹر سے وہ بھی یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر تک جو ہے ان کی وہ جاتی ہیں,
रिपोर्ट जाता है उसमें मेंशन होता है कि इस बच्चे के स्किल पे काम होता है, लेकिन घर में पुराना पैटर्न फॉलो होता है। तो ये कितना और किस तरह से अफेक्ट कर रहा है बच्चों की थेरेपी को, कितना अफेक्ट कर रहा है, कितना इंटरफेयर कर रहा है थेरेपी में, प्लीज अपने इस बारे में कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप मेरा ये है क्वेश्चन कि थोड़ा दोबारा फॉर रिपीट एग्जाम्पल करें हम क्योंकि आपके अपने सिग्नल नहीं आ रहे सेंटर्स में थे, या जो थेरेपिस्ट होते हैं कुछ एक गड़बड़ बच्चे हो के गई। स्किल पे काम करें, लेट्स से वो ईटिंग पे काम करें, शूज पहनाने पे काम करें, तो वो शायद 20-25 मिनट एक चीज में एफर्ट करें, लेकिन जब वो घर जा रहे घर में पुराना पैटर्न फॉलो होता है। क्या पैटर्न है? जल्दी से खिला दिया, जान ट्रायल चक्कर में खिला दिया, जिससे पहले खाता वैसे खिला दिए, जूते खुद पहना दिए, और बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जा रहा। तो ये कितना चीज थेरेपी में इंटरफेयर करता अफेक्ट करता है, काइंडली अपने इस बारे में ओपिनियन दें। और अगर उनको आप कुछ मैसेज देना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर इसको किस लिए अवॉइड करना चाहिए इस चीज को, तो आप ठीक है, थैंक यू डॉक्टर नीला। इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जितने पेरेंट्स जो है ना बच्चे तो आप, ये तो ऑटिज्म के बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे को भी अगर आप बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे ना तो वो कभी भी अपना ड्रेस, मैंने ऐसी एक बच्ची देखी है जो 6 क्लास तक फीडर लेती थी, 6 क्लास तक, और उसकी मदर 6 क्लास तक उसको शावर दे रही थी। और फिर हमारे कुछ टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी उस पर स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी थी कि स्कूल में फीडर लेकर आती थी। कैन यू इमेजिन, शी वॉज माई क्लास फेलो। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है। और ये बिहेवियर जो है ये बच्चे घर से अडॉप्ट करते हैं, ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा 6 क्लास तक फीडर ले रहा है और पैम्पर लेकर आ रहा है स्कूल में, तो इट्स मीन कि किसकी फॉल्ट है? पेरेंट्स की फॉल्ट है, और या उन्होंने अगर किसी मुलाजिम के हवाले किया हुआ उसकी फॉल्ट है। जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक एक वन स्टेप है ना, शू कैसे पहनना है बच्चे ने, ठीक है, उसको कई दफा रिपीट कराया जाता है, बार बार कराया जाता है, फिर वो एक्सेप्ट कर चुका होता है ना, मेंटली एक्सेप्ट कर चुका होता है, ठीक है। उसी तरह हम उसको बटनिंग करा रहे होते हैं, बार बार बटनिंग करा रहे होते हैं कि शर्ट कैसे पहननी है, क्या करना है, ठीक है, खाना कैसे खाना है, सब कुछ। अब वो घर में जाते हैं तो पेरेंट्स क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं, वो इनको टाइम देना नहीं चाहते। प्लीज इनके लिए टाइम निकालें, इनके लिए आपके, हमारा लगाए 45 फॉर मंथ्स भी, मिनट्स इवन फॉर अ एक मंथ यू चीज आर के डूइंग दैट लिए, थिंग ना। जिसमें हमने बटनिंग 45 मिनट में करवाई है। बहुत एक्सपर्ट है हमारे साथ थेरापिस्ट, और ये हमारी मंथ, फॉर अ मंथ, 2 मंथ्स 3 मंथ्स चल रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अगर यहाँ पे 45 मिनट वन वन सिंगल थिंग पे लग रहे हैं, बटनिंग पे, शर्ट कैसे पहननी है, उसने अपनी बेल्ट टॉयलेट कैसे बांधनी है, सॉक्स कैसे पहननी है, शू टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे तो हम पहन, करवा रहे हैं ना, तो इस बारे में देखो उसमें कितना हमारे टाइम लगता है। 45 मिनट आपके 10 to 15 मिनट्स बहुत जरूरी। जान न छुड़ाए, जान और न काइंडली इस छुड़ाए, अपनी पैटर्न को जिम्मेदारी फॉलो करें। समझे। अल्लाह ताला ने आपके पास भेज दिया, इसको अपनी जिम्मेदारी समझे। ये आपके लिए कोई आजमाइश नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप डायरी खोल के देखें कि आज क्या करवाया गया है। उसको शू पहनाने सिखाए गए हैं या लेसेस बांधने सिखाए गए, क्या चीज करनी सिखाई, उसको आप फॉलो करें। और किसी छोटे बहन भाई की ड्यूटी लगा लें, खुद करें, इंटरेस्ट लें, बच्चा जल्दी ठीक होगा। बच्चा जल्दी, पेरेंट्स कहते हैं इम्प्रूव नहीं हो रहा, और इम्प्रूव बहुत टाइम लग स्मॉल जाता है। अगर डिटेल ताली रिस्पॉन्स। दोनों हाथों से बजेगी और तो अगर जल्दी काम हो क्वेश्चन आप जाएगा। पूछें तो फिर मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपके दोबारा। बिकॉज पेरेंट्स कंसर्न है, द थिंग इज दैट कि हम देखिए, हम ये सेशन इसी वजह से पेरेंट्स के लिए करते हैं कि पेरेंट्स आप आए, क्योंकि देखिए हम सब बहुत बिजी हैं। आपको मैंने जो है कभी मीटिंग से निकाल लेती हूँ। अभी वैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेशन से पहले मेरी मीटिंग हुई थी, कोई मैं ट्रेनिंग करवा रही थी। तो जब हम लोग आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं तो काइंडली आप भी, जब जब हम ये सेशंस करते हैं, आप काइंडली सेशंस को अटेंड किया करें, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर यू पीपल। और हम अपना टाइम आप लोगों को दे रहे होते हैं और इसमें बहुत काम की बातें बता रहे होते हैं। तो उसी टाइम क्वेश्चन हमसे पूछ लिया करें। क्वेश्चन जब आपके माइंड में, तो क्वेश्चन पूछना बुरी बात नहीं होती। और काइंडली इस चीज से डरे नहीं क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन जरूर करें हमसे। हम जब नेक्स्ट सेशन रखेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर जरूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर गुप्ता से करती हूँ।
डॉक्टर शगुफ्ता को मेरी आवाज आई है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं? दोबारा मुझे करें, लगता है जब आप ओवरऑल इशू बोलती आ हैं रहे हैं क्योंकि आपकी हॉस्पिटल मेरे पास भी कम आ रहे हैं। वॉइस ही कहीं मदर का चली क्वेश्चन ये कि जाती 1 है। मंथ हो गया है, मैंने एक सेंटर में अपने बच्चे को भेजना शुरू किया है और बच्चे की स्पीच में डिफरेंस नहीं हाँ, आया, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी 1 महीना हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूं? ये मदर ऐसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। एक मदर कहती है मेरी बेटी जा रही है सेंटर में, बच्चा जा रहा है सेंटर में और 1 साल हो अच्छा, गया, चेंज नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता उसमें क्या हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इकट्ठे इसलिए बता दें कि दोनों क्वेश्चन रिलेट करें दूसरी चीज से। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अच्छा 1 मंथ में तो आप रिजल्ट कभी भी ना मांगे, ठीक है, किसी भी सेंटर से। ये तो गलत होगा ना, कोई जादू की छड़ी तो नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डायरी पे नजर आ जाएगा कि क्या काम करा है आप उसके साथ। जब 1 मंथ में ये है कि आपके बच्चे की लर्निंग पार कितनी है, पेरेंट्स को खुद समझ होती है कि इसका बच्चा कितनी जल्दी चीजें अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अगर वो आप घर में कह रहे होते हैं ना लाइट ऑफ कर दो, तो बच्चे को तो वैसे भी बड़ा शौक होता है बटन ऑन ऑफ करने का, तो वो फौरी कर लेगा, चाहे वो ऑफ करके ऑन ही कर दे। तो उसको कितना टाइम लगता है लर्निंग में, तो आप वहां से जज कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कुछ लर्न भी किया था या वहां जाके सोया रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि वो जो मदर कह रही है कि 1 ईयर से लर्न नहीं किया, तो सॉरी टू से फिर इस पे काम ही नहीं हुआ, ठीक है। या तो आपका बच्चा बहुत लेट बहुत एज का है, तो मैं इस पे भी इनकार कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास बच्चा 14 ईयर्स का था और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हुआ। मैं बता, वो रनिंग करता था, टो पे रनिंग करता था, 1 सेकंड नहीं बैठ सकता था, सीधा ले आई से विदाउट वॉइस जो है उसकी टीयर्स आना शुरू हो जाते थे और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था किसी को। हिटिंग बहुत करता था, हमें पता चलता था जहां जाता है हिटिंग करता है बहुत ज्यादा। और थोड़ी बहुत हिटिंग डॉक्टर अनिला को भी की हुई है और मुझे भी उसने की हुई है, लेकिन इतनी नहीं की जितनी हमने सुनी थी, वो हल्की फुल्की थी। और वो अगर बच्चा बिहेवियर लर्निंग हो सकती है, वो अपने शू खुद पहनना शुरू हो गया बैग था, पहनता था, अपनी लंच खुद ले लेता था, अपनी चीजें खुद मैनेज करना शुरू हो गया था। इवन के जब वो पानी भी शुरू गिराता शुरू था, में आया था तो पानी हमारी भी चीजें गिराता था, सारी बिखेर देता था, सारी इधर पानी उधर भी गिरा बिखरी देता पड़ी था। होती थी। और बाद में वो चीजें अरेंज करता था, अब पानी गिरा दिया, जूस गिरा और दिया, आपको याद है बिहेवियर ठीक है, बुक्स चीजें बुक्स बहुत बुक्स ज्यादा सारी चीजें उसे कहते हैं ना उसके पीछे उल्टी सीधी कर अपनी देना, हमारी ठीक जो है। और फिर उसको चेयर्स की जब पीछे हमने बुक्स फेंक देता था, मैनेज, सब कुछ फेंक दिया था उसने। तो हम रोज चीजें इकट्ठी करते थे, ब्लॉक्स फेंक देता था सारे। याद है आपको उनके स्टार्ट के बिहेवियर? बिल्कुल ऐसे करते थे वो। वो हाँ, हम एक एक चीज इकट्ठी करते थे, एक एक ब्लॉक हम इकट्ठा कर रहे होते थे। और फिर उस बच्चे ने मैनेजमेंट इतनी अच्छी सीखी कि डॉक्टर नीला जब हम सेंटर की सेटिंग कर रहे थे तो क्या किया उसने, उसको प्लेट्स मिली, उसने कबर्ड में जाके रखी और उसे ये नहीं पता था कौन सी है, उसने जहाँ पे ड्रेसेस हैंग किए हुए थे उसने वहां जाके प्लेट संभाल के रख दी। तो उसने फिर हमने उसको बताई, जगह बताई और इस तरह से, और वो बच्चे में तब्दीली आ सकती है, तो वो हमने 4-5 मंथ में और उसमें आपको याद है वो तब्दीली 14 आई साल थी। से सेंटर्स में जा अगर रहा एक था, हर बच्चा तरह के एक सेंटर्स साल में से जा रहा जा था। रहा है तो और आपको अपना बहुत बड़े बड़े सेंटर चेंज सेंटर्स जो कर देना इस्लामाबाद के चाहिए। कहने वहां जाता रहा है वो। और आपको मैं इसका एक और भी बिहेवियर बताऊं, शायद आपने ऑब्जर्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने कभी इसको आते जाते नहीं देखा ना। हाँ, सम टाइम मेरा इनकाउंटर हो जाता था, तो मैं गेट को नॉक करूंगा। उसका ये बिहेवियर भी, मतलब उसने जिसको कहते हैं ना कि वो हेल्थ स्किल्स में उसके आगे थी चीज। तो अभी माशाल्लाह ही इज इंप्रूविंग वेरी वेल। लेकिन आपको बता रही हूँ चेंजेस जब आप काम करें तो चेंजेस फिर साथ साथ आनी शुरू हो जाती है। और आप छोटी छोटी चीज, इवन हमारे लिए तो छोटी चीज बहुत बड़ी चेंज होती है कि बच्चे 5 मिनट बैठ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं मैं आप वो डॉक्टर अनिला आपको याद होगा कि वो सबसे जाके हैंडशेक करना शुरू हो गया था, ठीक है, खुद जाके हैंडशेक करता था और अपनी सीट पे बैठ जाता था। कि मैं कब और काम उसके करूँ, अंदर अभी ये चीज काम आ गई करूँ। थी कि वो आपको पकड़ कर जब मैं सीट पे सेंटर चेंज बैठता किया था था और खुद उसने साथ मुझे बैठा देखा था, देता मुझे था कि फौरन आप रूम में दे मुझे दिया है पढ़ाओ, आप मेरे टेबल साथ पे बैठ काम के मेरे साथ स्टार्ट काम करो। करो। मुझे बात भी नहीं करने दे रहा था, कहता ये स्टडी टाइम है और मेरा। इवन आपको पुश भी करता है कि आप रूम से बाहर चले जाएं। और वो जो मायूसी थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट, उनको भी रूम में नहीं आने दे रहा था। कहते मेरे सेशन का टाइम है, आई वांट टू डू माय सेशन।
تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس روم میں کس کے ساتھ سیشن چلنا ہے اور اس روم میں کس کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ اس کو پتا ہوتا تھا، اور اتنی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. اور بلڈنگ کی ہم بات نے ہے. سینٹر چینج نہیں کیا، ہمارا سینٹر وہی ہے لیکن جگہ چینج کی ہے، کیونکہ ہم نے ایک چھوٹی جگہ شروع کیا تھا اور اب بلڈنگ ہماری بڑی ہم نے لی، اور اس میں الحمدللہ جتنا ہم مینج کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور کوشچن ہے، کیونکہ آپ ہمارے یہ جو کوشچن ناظرین اور ناظرین اور سامعین کے سامعین ہیں وہ تو کچھ جن بھی کو نہیں بول شاید رہے. کرج نہیں ہوتی آپ کے مجھ سے پوچھنے کی، آپ اسٹریم میں نہیں آتے، وہ لوگ مجھے آپ کی آواز پھر جو ان کے پاس کریج نہیں ہوتی، وہ سوشل جو ہے نا، آپ کو پتہ اسٹگما اٹیچ ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو اس لیے بھی سامنے آ کے کوشچن نہیں پوچھتے، آ کے ان باکس سے پوچھتے ہیں. تو اگر کسی کا کوشچن تو پوچھیں، ادروائز میں دوبارہ ان باکس چیک کر کے آپ کو کوشچن بتاتے ہیں، یا اگر آپ سے کسی نے کوشچن پوچھے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بیکاز آج کا ہم نے کوئی ٹاپک نہیں رکھا، بیکاز دیٹ واز آٹزم اویئرنیس ڈے، اور ہم ہر طرح کی چیزیں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ کوشچن آنسر ضروری ہوتے ہیں. یہ جی بولیے. یہ ہمارے بڑے ریگولر وہ ہیں. کوشچن آ گیا عبد البصیر شاہ مروت سے. ہاں جی میڈم صاحبہ، سیلف ٹاک سے بچے کو کیسے روکیں؟ آگے نہیں کرتا ہے، اگر الون موقع ملتا ہے تو کبھی کبھار سیلف سٹارٹ ٹاک سے ہوتا مجھے ہے. بتائیں کہ ان کا کنٹینٹ کیا ہے، اگر اسپیچ ہے تو کس طرح کی سیلف اسپیچ وہ ٹاک کی بول رہا بات کر رہے ہے. ہیں. جبرش مطلب وہ رائمنگ ہے، رائمنگ سے مراد جو ہماری پوئمز ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے، جو لفظ اسے سارے دن سنتے وہ پڑھ رہا ہوتی ہے، اب صرف اپنی کوئی زبان ہے. آپ یہ تھوڑا اسپیسیفائی کریں. یا پھر یہ بھی آئی گیس ان کا بتائیے بچہ کہ وہ آٹسٹک ہے، آٹزم کا یہ بچہ بہت ہے یا بہتر لکھتا نارمل ہے. بچہ ہے، ہم اس حساب سے بات کریں. بات تو ان بیسکلی کا بچہ ہماری میرے خیال سے آٹزم پہ ہو بیکاز یہ رہی ہے، بہت زیادہ لیکن کوشچن اس کے آپ حوالے کس سے کر بچے رہے پہ ہوتے ہیں. بات کر رہے ہیں؟ اینڈ میں نے ان سے ڈیٹیلز وغیرہ پوچھی ہیں، تو شاید کہ زیادہ چیزیں کیونکہ پتہ ہے آپ کو ڈیٹیلز میں جب جواب دینے کے لیے ڈیٹیل بہت جاننا ضروری ہوتی ہے. سم ٹائم بچہ ٹاک اس لیے بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے کہ اس نے اسپیچ نہیں سیکھی ہوتی ہے، تبھی وہ ایکسائٹمنٹ میں اسٹارٹ کر دیتا ہے. پھر بچے جن کی سوشلائزیشن کم ہوتی ہے، الون بچے ہوتے ہیں، روح بچے ہوتے ہیں، وہ بھی سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ کہ بہت سے لوگ سیلف ٹاک کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے اپنا اوپینین بتائیں، پھر میں آپ سے ریسرچ شیئر کروں گی کہ کیا ریسرچ ہے سیلف ٹاک کے بارے میں. چلے ان کا آنسر آتا ہے کہ سیلف ٹاک کو جو ہے نا آپ غلط نہ سمجھیں، برا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں. سیلف ٹاک میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ کا بچہ کیا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں وہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا، سیلف ٹاک میں کیا جاتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں آپ کو پتہ بالکل چل جائیں پوائنٹ گی. یہ، اور یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ جو بچے سوچتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں. جب پلے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹاک ہوتی ہے اس ٹائم پہ. اگر دیکھا جائے نا، پیرنٹس سے پوچھے تو شاید آپ کو جواب یہی ملے گا کہ بچہ اس وقت زیادہ بولتا ہے جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت نارمل اس لیے بھی ہوتا ہے ان دا سینس کہ اب ان کے بچے کی کنڈیشن مجھے نہیں پتا، اس لیے میں نارمل میں نہیں کہوں گی اس کو، کیونکہ میرے جاننا ضروری کہ بچہ کس قسم میں ہے. لیکن جو یوزول اگر دیکھا جائے اکارڈنگ ٹو تھیوریز سائنٹیفکلی، کہ بچے جب کھیلتے تو وہ بولتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جو ان کی امیجری ہوتی ہے وہ وربل امیجری ہوتی ہے. پھر بعد میں دا پیسج آف ٹائم وہ کسی بچوں کی بات کیجیے تو وہ ان کا پیٹرن، ریپیٹیشن کا پیٹرن ہوتا ہے، وہ ان کی بیماری کا حصہ ہے کہ ریپیٹیٹیو اس چیز کو ریپیٹیڈلی بولیں گے، بیکاز سرکٹ ریپیٹیڈلی چل رہا ہے نا برین کے اندر. وہ اس وقت تک بولیں گے جب تک آپ ان کو کوئی نیو ایکٹیویٹی نہیں دی. اب ایسی بات سمجھ نہیں آتی. ہاں سمجھ آ گئی. آپ کے بچے کی اسپیچ شاید انہوں نے بتایا تھا کہ 10 یا 15 ورڈز ہیں، کہہ لیکن رہے ہیں ایسی یہ وہ بات تو اس وقت تک سمجھ بولتا نہیں. رہے گا جب تک اس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی. سو آئی ڈونٹ نو آپ کی اسپیچ کی کوالٹی کس طرح کی، کون سی اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا نا پہلے بھی یہ بات میں نے بولی ہے کہ ہمارا آٹزم 3 ایئرس بولا انہوں نے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ ہم ایز اے تھراپسٹ ہمیں اس وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہم کافی ٹائم سے بچوں کے ساتھ کام کریں اور ہم ساؤنڈس پہ کام کرتے، ساؤنڈ کو جوائن کرنے پہ کام کرتے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے بچہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. لیکن پیرنٹس کے لیے یا باہر ایکسٹرنل لوگوں کے لیے یا ماں کو سمجھ آتی ہے کبھی کبھار کہ
बिहेवियर समझ लेती है, बिहेवियर क्यूज को पिक कर लेती है, लेकिन एक्सटर्नल लोगों को समझ नहीं आ रही होती। तो जिससे आप रिपीटेटिव टॉक की बात करें, जब तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही करता रहेगा बच्चा। सो इसको कम करना, खत्म करना हमारे उसमें नहीं है। वो कह रहे हैं माइल्ड ऑटिस्टिक है ना। अच्छा, आपका बच्चा 3 इयर्स का हो गया डायग्नोज है, करवाया डॉक्टर हाशिम से और आप डॉक्टर इन्होंने से डायग्नोज, करवाया, बुशरा से करवाया हाँ उन्होंने, माइल्ड डायग्नोसिस भी इन्फॉर्मेशन इनका माइल्ड वो हो ऑटिस्टिक है चुका है, 3 लेकिन ये इयर्स उस का वक्त तक है। करता रहेगा जब तक स्पीच नहीं आएगी बच्चे की, जो बच्चा तब तक करता रहेगा। तो और ये बिल्कुल इनके ब्रेन में बहुत सारी चीजें ना रनिंग कर रही होती हैं, आराम से नहीं होती है, रनिंग में होती है फ्लो के साथ। और वो फ्लो जो होता है ना वो इसी तरह का बाहर निकलेगा जैसे आप सुन रहे होते हैं कि आपको जो है ना समझ नहीं आती है स्पीच पे काम करने की तो जरूरत है, इसमें स्पीच आपको पे काम परेशान करने होने की जरूरत है। जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे वर्किंग की बहुत जरूरत है, थेरेपी की बहुत जरूरत है, स्पीच थेरेपी। स्पीच जब करेंगे तो याद रखेंगे, खाली स्पीच नहीं होती है, उसमें बिहेवियर भी आ जाता है और सेंसरी भी आ जाता है और एवरीथिंग आ जाती है। क्योंकि जब बच्चे की स्पीच बाहर आती है तो काफी अरसे से उसकी जो चीजें दबी हुई पड़ी होती है ना किसी बॉक्स में, वो जब खुलना शुरू होती है तो उसने बहुत सारी चीजें जो निग्लेक्ट हुई होती है ना उसकी, उसने कुछ मांगना चाहा, मांग नहीं सका, दूसरे को मिल गया, बहन भाई को मिल गया, अदर्स को, तो वो एकदम से खुल के बाहर आएगा तो उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आएंगे, उसकी सेंसरी जो इश्यूज हैं वो ज्यादा डेवलप होंगे। तो इसलिए आप खाली स्पीच की बात नहीं करते होते, ऐसे बच्चों को फुल आपने जो थेरेपी के पैकेजेस देने होते हैं। आई एम श्योर उनको उनका आंसर मिल गया होगा। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछे तो फिर आपको पता है मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, but I have so many questions। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है कि हाँ आप करें। कल की मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक मदर ने मुझसे पूछा, क्वेश्चन उनका ये था कि उनका जो बच्चा है ना रिपीटेड थेरेपी मतलब उन्होंने स्टार्ट वगैरह करवानी है इस तरह से। मतलब पॉइंट उनका ये था कि जिस स्कूल में जा रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल का सेटअप है और वहाँ पे जो टीचर्स हैं, एक टीचर या दो टीचर स्कूल छोड़ के चली गई इस वजह से कि बच्चों को क्यों इन वजह के बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे मैं आपसे इसी बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे पता है लोग, बाकी लोग टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, टीचर और पेरेंट्स टीचर भी समटाइम होते हैं। तो उनको आप क्या अपना पैगाम देना चाहेंगी ऐसे बच्चों के बारे में कि बच्चे इंक्लूसिव सेटअप में जा रहे हैं और उनकी थेरेपी भी हो रही है तो उनके कुछ बिहेवियर इशू आते हैं क्लासरूम में, सो बैठ नहीं सकते, सिटिंग स्पैन नहीं होता, अटेंशन स्पैन नहीं होता, इम्पल्सिव होते, एकदम से खड़े हो जाते हैं चेयर में या भागना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी बार सेट होकर बैठ भी जाते हैं अगर उनको कहा जाए, उनके साथ काम किया जाए। तो आप उनको क्या कहेंगे पेरेंट्स को कि उनको या टीचर को, उन बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे हैंडल करना है? देखिए पहले तो बात ये है कि जो आम टीचर्स हैं ना उनको तो इसके बारे में अवेयरनेस जरूर हो, लेकिन वो क्योंकि ट्रेंड नहीं होता है तो सबसे पहले कि पेरेंट्स को चाहिए कि एक शेडो टीचर जो है वो साइकोलॉजी का हो, जिसने बाकायदा इन बच्चों के साथ काम किया। और शेडो टीचर आप खुद प्रोवाइड करें स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में नहीं है उनको प्रोवाइड करें और जिन स्कूल्स में है उस बच्चे के साथ शेडो टीचर लाजमी रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो उस बच्चे में आएंगे, वो जल्दी इरिटेट हो जाएगा ना अदर्स से, दूसरे बच्चों को देखेगा तो पूरी इरिटेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं बैठ सकेगा, क्लासरूम में रनिंग करेगा तो उससे क्लास डिस्टर्ब भी होगी। लेकिन ये कि ये एक नॉर्मल चीज है, हमारे नजदीक नॉर्मल है, लेकिन जाहिर अदर स्कूल में जो नॉर्मल स्कूल्स होते इवन हैं मैं आपको उसके मैंने अंदर एक ये एबनॉर्मल बन क्वेश्चन जाती आपसे है, तो करने का आपने मकसद ये है कि आप शेडो जानते हैं टीचर लाजमी रखें। कि आपने काम करते हैं बच्चों के साथ पिछले एक दो अरसे से, आपको मैंने कनाडा के जो मेरा टूर है उसके बाद की बात है ये वाली, बच्चों के साथ मैंने काम किया और मोस्टली जो है सब बच्चे जो है ना ऑलमोस्ट 10-11 बच्चे जो थे ना उसके वो नॉर्मल स्कूलिंग में चले गए, जिनमें से 6-7 ऑटिस्टिक थे। मैं मेंशन इसलिए करी कि लोगों को लगता है बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकते, मैं मेंशन इसलिए करी कि 6-7 बच्चे ऑटिस्टिक नॉर्मल स्कूल में चले गए। तो उनको मैं शेडो मतलब शेडो तो नहीं, लेकिन उनको मैंने सेशन आपने बच्चों को देने होते तो मैं सेशन लेती हूँ, ठीक है। सो मैंने जितना इन बच्चों को कमांड फॉलो नहीं करते देखा है, कमांड जितनी अच्छी फॉलो करते थे बाकी नहीं करते, जितना टीचर को रिस्पॉन्स करते हुए देखा था बच्चे बच्चे नहीं कर रहे थे, जितना मैनेज तरीके से बैठते हुए देखा है। इसी एज के बच्चे होते हैं वो नहीं ऐसा करते। मैं आप बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनके साथ हमें पता चल गया कि हाँ जी फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम जैन है, जैन को ऑटिज्म है, तो मेरी आंखें बड़ी हो जाएंगी कि हाँ उसको ऑटिज्म, हमने 10 साल ऑटिज्म वाले लगा लिया। तो उसमें अगर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ा भी हो तो हम उसको कहेंगे बैठ जाओ, समझ नहीं आती आपको बात। लेकिन कोई और बच्चा हम कहेंगे उसको बड़ा इनकरेज करेंगे, इसने बड़े बच्चे ने खड़े होकर मुझसे बात करने की कोशिश की है या
किसी के पास गए, किसी भी चीज को टच किया है, उसकी चीज को पकड़ा है, ये बड़ा फ्रेंडली बच्चा है, लेकिन इनके लिए हम अपनी क्लासेस खड़े फॉर्म पहन लेते हैं और उनको तंग करते हैं, तो बुरा भला काम होता है। उसको इन बच्चों को भी रिवार्ड की बहुत जरूरत है। पॉइंट मेरा सिर्फ यहाँ पे ये है कि इन बच्चों को रिवार्ड बहुत ज्यादा देने की जरूरत है, जितना आप रिवार्ड देंगे। आपकी आवाज बीच में कट गई है। हाँ, मैं आवाज कट गई नहीं, मैं मैं आपको सुन रही हूँ हूँ एक्चुअली। कि क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप जो हैं ये टीचर्स को मुखातिब करें जो इन बच्चों के साथ होती हैं, जिनके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं या जिनकी प्रिंसिपल ने थोड़ा सा अकोमोडेट करके इन बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, तो उनको आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे इसलिए से बात की है कि उन्होंने एक टैबो इन बच्चों के साथ अटैच किया होता है, तो जो कोई चीज अच्छी भी करते तो उसको उसके अंदर आ जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंडशिप की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बच्ची थी, उसको बच्चे बड़े पसंद है, तो उनको हक करती, उनको किस कर रही थी वो, तो इस पे पूरी क्लास वहां पे इकट्ठी होगी और चीखना चिल्लाना शुरू, होटिंग स्टार्ट होगी। फिर मुझे जाहिर सी बात है इंटरव्यू बीच में करना पड़ा और मुझे इनको बताना पड़ा कि इसके घर में बच्चे नहीं है छोटे, इसको पसंद है, और वैसे भी उस बच्चे का बिहेवियर थोड़ा मदर लाइक था, बड़ी बड़ी सी बनने की, बड़ी आपा बनने की कोशिश करती थी वो, सब बच्चों को बड़ी टेक केयर करना उसने, और बड़ी प्यारी बच्ची थी वो, प्यारी बच्ची है वो, टेक केयर करना, खेलना, ख्याल रखना, बच्चों को बताने कि आपकी ये चीज ठीक है, ये चीज गलत, आपने ये करनी, ये नहीं करनी, जैसे बड़ी बहन का रोल अडॉप्ट करते हैं ना वो वाले, तो उसने वो किया हुआ था। तो वो बच्चे को प्यार इस सेंस में करी थी, वो सेंस में नहीं करते कि बच्चे को तंग कर रही है या उसको वो, लेकिन नेक्स्ट डे कंप्लेन चल के बड़ा इसकी वजह से इशू हुआ, तो उसको फिर दोबारा उन्होंने एक अलग क्लास में कर दिया। तो मैंने उनसे जाके मीटिंग कर, मैंने उनको कुछ चीजें बताई इस तरह से बात करके कि मैंने देखे ये चीजें आप बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, मैंने एग्जाम्पल दी उनको, मैंने 3-4 बच्चों के नाम लेके बताया, मैंने टीचर से बात की, मैंने कहा बताइए बच्चे ऐसा करते कि नहीं करते, उन्होंने कहा बिल्कुल ये बच्चे करते हैं। मैंने कहा फिर आपका इस बच्चे के साथ बिहेवियर क्यों चेंज है, क्यों आपने इसकी एक अच्छे एक्ट को जो है स्टिग्मा के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। नहीं अच्छा, आप कमेंट कमेंट कर मैंने तो रीड कर लिया। थोड़ा सा ये है कि जो प्रिंसिपल है या हेड ऑफ द स्कूल है उनको चाहिए कि, हाँ जी आप रीड करें, तो उनको चाहिए कि वो जो टीचर्स हैं वो पहले से, जब ऐसा बच्चा आता है उसका हमारा जो एक रिपोर्ट होती है साइकोलॉजिस्ट की तरफ, ठीक है, वो रिपोर्ट आप स्कूल में जमा करा दें कि ये बच्चा माइल्ड ऑटिस्टिक है और इसके ये इश्यूज हैं, इस पे काम करेंगे तो ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं। तो आप जब प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको बताएंगे, शैडो टीचर होगा तब भी, और अगर नहीं है तब भी टीचर्स को पता होना चाहिए, और क्लासरूम में पहले से बता दें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये जॉली है, या के साथ इस तरह लविंग एंड केयरिंग है, आपने इसको सपोर्ट करना है, तो सारे बच्चे उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टीचर पेरेंट्स के बाद ना बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं, और मोस्टली देखने में आया कि बच्चे अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स से ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले से बच्चे को बताएं, दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप्स करवाएं, ठीक है, और इस बात से ना डरे कि ये बच्चा हक कर रहा है, ये बहुत जॉली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत लविंग होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब इन्होंने पूछा कि उनको आपको नजर आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपने क्या थेरेपी स्टॉप कर दी है? मुझे इसके बारे में बताएं। जैसे आपने कहा ना कि उसको मैंने सब कुछ सिखाया, कि आप स्टिल ऐसे ही डबल उसको लेके जा रहे हैं कि स्पेशल स्कूल भी जाकर, देखिए स्पेशल स्कूल का मतलब तो ये है जो कि वहाँ पे थेरेपिस्ट सब होते हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5-6 थेरेपिस्ट हैं, हर थेरेपिस्ट बच्चे के ऊपर काम करता है। अगर आपके पास 4-5 घंटे के लिए बच्चा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, काम ही करेंगे ना आप उसके। तो आई डोंट नो, अगर आप वो दोनों जगह पे बच्चे को लेके जाते हैं, अपने खुद को भी दिखाए, बच्चों को भी दिखाए, आप मुझे बताए स्टिल आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, करंटली बच्चे का क्या स्टेटस है, कहीं थेरेपी ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये मुझे आप बताएं, ठीक है, फिर मैं इस चीज में कमेंट करूंगी। और यहाँ जहाँ तक उसकी बात है प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखें, अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा फजूल फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट के पास जा रहा है और किसी सेंटर भी जा रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं जी इसके सिटिंग स्पैन, मतलब या बच्चा काफी देर तक बैठ सकता है, मतलब जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उसकी, बच्चे का सिटिंग स्पैन इंप्रूव हो गया, ठीक है, वो आपको ऐसा बोलेंगे। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी लोग जानबूझ के बोलते हैं ताकि आप उससे क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं होती टर्मिनोलॉजीज, तो इससे आप इस तरह से बोल रहे थे, बड़ी हाई फाई इंग्लिश इस वजह से बोली जा रही होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि चले हाँ वो कह रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है, तो बात सारी देखिए इसमें ये है कि
وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ بچہ 5 منٹ چیئر پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اس کا سٹنگ اسپین پہ کام ہوا ہے. بچے سے میں نے اس کو بلایا سے میری طرف دیکھا, نیم پر رسپانس کیا, اس کا مطلب اس کے اوپر کام ہوا ہے. بچے سے میں نے کہا شیک ہینڈ اور بچے نے مجھے کیا تو اس کا مطلب اس پہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب بہت ویزیبل چینجز ہوتی ہیں جو کہ سب آپ کو ہی باقی سب کو بھی نظر آ رہی ہوں گی. اور جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ڈور کلوز کرو اور بچے نے میری بات مان لی ڈور کلوز کیا, اس کو میں نے اپنے پاس بلایا تو میرے پاس ہے, تو یہ بہت ویزیبل چینجز ہوتی ہیں اور اس کا مطلب اس کے اوپر کام کیا. ادروائز آٹزم از ناٹ ہائپوتھیٹیکل تھنگ. ہائپوتھیٹیکل تھنگ سے میری مراد جو پروگریس ہوتی ہے کبھی بھی ہائپوتھیٹیکل نہیں ہوتی. ہم دیکھیں ہم اڈلٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہمارے پاس اڈلٹ پیشنٹ بھی آتے ہیں, تو ہم پروگرس کیسے ان کی میئر کریں گے؟ اگر ہم کہیں گے وہ بچہ بندہ پہلے جاب کرنے پہ نہیں جا رہا تھا, اپنی بیماری کی وجہ سے گھر میں تھا, کمرے میں بند ہو گیا تھا, اب وہ کہتا ہے میری چینجز آئی ہیں. کیا چینجز آئی ہیں؟ اس نے جاب پہ جانا شروع کر دیا, اب کپڑے خود بدلتا ہے, لوگوں سے گھلتا ملتا ہے, کھانا بہت اچھے طریقے سے کھا رہا ہے اور باہر بھی جا رہا ہے, دوستوں سے بھی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھراپی ہماری افیکٹو ہو گئی ہے, اس نے کام کیا. اگر نہیں تو اس کا تو مطلب آپ تھراپی چینج کریں. پھر اگر دیکھا ہر بندے کے پاس ہر چیز کا علاج تو نہیں ہوتا نا, ہم سپر ہیومن تو نہیں ہوتے, ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے. ہر تھراپی سینٹر کی سب کی لمیٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو پوائنٹ دیکھیے سارا یہاں پہ یہ کہ وہ کر اب آپ نے شاید یہ چیز اور اس کے علاوہ دیکھیں وہ کیا ہے لیکن ڈبل کام. آپ دیکھیں نے ڈبل ڈیپینڈ کام کرتے میں ہیں کہ کتنا عرصہ اس ڈبل جگہ پہ کا کر رہا ہے. مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو بچہ امپروو کرے گا, یہ بہت رانگ کانسیپٹ ہے. اس چیز کو میں اسی وقت کریکٹ کروں گی. بچے کی کیپیسٹی فار ون سیشن 20 to 30 منٹس ہوتی ہے, تبھی ہم اپنے سیشنز کو ریپیٹ مطلب رینڈم کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, ہم دوسرے تھراپسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. اور ریزن اس کی ہوتی ہے کہ 20 منٹس کے بعد اسی وہ ریڈنگ یا انڈرسٹینڈنگ کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے, دماغ بند ہو جاتا ہے بچے کا. پھر اس کو ہم ایکٹیویٹی تبھی چینج کرتے ہیں, بیچ میں ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تبھی جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. میڈم ابھی اچھا میں یہاں پہ سوال کروں گی. یہ سوال انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل اسکول اور اس کے بعد اسپیچ تھراپی کے لیے جا رہے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ وہ بچہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں آٹزم کا ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشل اسکول کس طرح کا اسکول ہے؟ کیا یہ اس پہ تمام بچے لیے جاتے ہیں؟ اس میں بیہیویئرز بہت چینج آتے ہیں, کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور آٹزم والے بچے جو ہیں ADHD کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہائپر ایکٹیو بچوں کے ساتھ اور CP چائلڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ بیہیویئرس بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کا بچہ اسپیشل ایجوکیشن میں جا رہا ہے تو کیا وہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کے برین پہ بہت پریشر دے رہے ہیں نا؟ مارننگ میں اسپیشل اسکول جا رہا ہے, وہاں بہت سارے تھراپسٹ ہیں یا جو بھی ان کا گروپ ہے وہ اس کو اٹینڈ کر رہا ہے, اور پھر شام کو ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی اس چیز کا آپ کنفرم کریں کہ میں کیا یہاں پہ ایک چیز کا کرائٹیریا ہے, میں جیسے ابھی آٹزم بتا کا رہی ہوں نا, بچہ آپ ہے اور کی اسپیشل کمنٹ کرنے سے اسکول پہلے میں کس نے بتایا ٹائپ کا دیکھیے بچے اسکول کی ہے؟ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں ٹینٹرمس کی. ٹینٹرمس کیوں آتے ہیں؟ جب سینسری اوور لوڈ. سینسری اوور لوڈ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹا انوائرمنٹ سے حد سے زیادہ ان کے پاس جا رہا ہے. سو 10 جگہوں پہ اگر بچہ جائے گا, 10 ڈفرنٹ طرح کے لوگ, بچے کی دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے, تو وہ لرن کرنے کے بجائے اس کے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ٹرائی کریں کسی ایسی جگہ پہ اس کو بھیجیں جہاں پہ اس کی تھراپی, یا پھر آپ ایسا کریں گھر میں اس کے ساتھ کام کریں. تھوڑا دیکھیں, آپ کو گھر میں صرف گھنٹوں لگانے کی ضرورت ہے. آپ گھر میں اگر 1 گھنٹہ بھی اس کو دے رہے ہیں, آدھا گھنٹہ آپ نے دیا, آدھا گھنٹہ آپ کی وائف نے دی, اس کے لیے انف ہے. وہ چیز رپیٹ گھر میں کروائیں گے جو اسکول میں ہو تو اس کو بہت فائدہ دے گا. یہ 2-3 جگہوں پہ لے کے جانے سے بچے کو فائدہ نہیں, الٹا بچے کو نقصان ہوگا. بچہ تھک رہا ہے, بچے میں اگریشن نہیں آ جائے گا, بچہ جو ہے اس کی پکنگ ابیلٹی زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جائے گی. ویٹ نادی آن لائن, نادی آئی ایم آن لائن. اوکے ڈاکٹر شگفتہ اختر, میں 1 منٹ میں آتی ہوں, جواب دیں آپ اس بات کا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی تو اس میں یہ کہ آپ نے بچے کو نا برین پہ پریشر ایکسٹرا نہیں ڈالنا. اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھیجنے کی سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سب سے یہ کام کریں کہ جس سینٹر میں جا رہا ہے, اسکول میں جا رہا ہے, تو اس کی ڈائری چیک کریں. اس کی ڈائری پہ اس کی اسپیچ کے حوالے سے کیا کام کیا گیا. تو کیا آپ رپیٹ کروا سکتے ہیں؟ بے شک کروا سکتے ہیں. پیرنٹس سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا. وہ آپ بار بار کوئی سسٹر بردر سے ان کو بتا دیں, ہنستے کھیلتے کھیلتے اس کو کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے.
ओके, आई थिंक डॉक्टर शगुफ्ता हम इस डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बाकी डिस्कशन या बाकी क्वेश्चन जिनके होंगे जो बाद में स्ट्रीम को देखें वो दोबारा फिर हमसे क्वेश्चन करें, हम उसमें दोबारा लाइव सेशन रखेंगे, बिकॉज आपको पता है कल का डे जो है अगेन हेक्टिक है. कल का डे देयर विल बी अदर इवेंट फॉर यू पीपल, और अब इसको मैं राज में रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग उसको अटेंड करें. ठीक है, सो सी यू टुमारो एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर कमिंग. I'm sure you was busy, और before that stream I was also busy. मैंने अपने सेशन जल्दी से खत्म करके मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने उनको कहा था कि मैं आऊँगी. थोड़ा बेशक मैं लेट हो गई उस टाइम पे नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ. एंड इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी. ऑटिज्म अवेयरनेस वीक चलता रहेगा जब तक मैं इसको कर सकती हूँ वीक तक. ठीक है, उसके अलावा भी आपको यहाँ से इस पेज से, चाहे मेरा पेज है चाहे मेरे इंस्टीट्यूशन का पेज है, सेंटर फॉर रिसर्च प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन के पेज से आपको हम जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं हम देते रहेंगे. आप बिल्कुल अपने खुल के हमसे क्वेश्चन करें, हमारे इनबॉक्स में क्वेश्चन करें, बहुत खुशी होगी जवाब देके. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग, एंड एक्सेप्ट करें ऑटिज्म को, अवेयर करें और उसके ऊपर काम करें, और बजाय डरने के उन चीज़ों पे काम, उन चीज़ों अपने बच्चे में देखें जो उनके अंदर पॉजिटिव्स हैं. पॉजिटिव से मेरी मर्ज जो स्किल्स हैं, बिकॉज मैं और डॉक्टर शगुफ्ता यहाँ पे बैठे तो हम अपनी स्किल की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं. आपको हमारी स्किल की वजह से बैठे हैं ना, कि हम थेरेपिस्ट हैं तो हम यहाँ बैठे हुए हैं. ऐसे इन बच्चों में भी स्किल हो तो हम काम करके इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. So thank you so much everybody for watching, and Dr. Shagufta, if you want to say something ताकि फिर हम इसको wind up कर दें discussion को. इसी मंच में ऑटिज्म अवेयरनेस के, और जो बाद में हमारे बहुत सारे सामीन सुन रहे होते हैं, तो वो भी अगर हमसे क्वेश्चन कर लेंगे तो हम तमाम क्वेश्चन के आंसर्स के साथ एक दफा से हम आपके साथ आएंगे. छोटे-छोटे वीडियोस बना के बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल रेगुलर आएंगे हम, और हम बहुत अच्छा एक वाइंड अप करते हुए ये बोला है कि 6 मंथ्स से 2.6 ईयर से स्टार्ट की है और अभी तक जाता है. मैडम 100% राइट बात की है. सीपी चाइल्ड भी है, एडीएचडी भी सब कुछ है वहाँ पे. देखें जो इन बच्चों की थेरेपी होती है आप बेशक करें, लेकिन आप थेरेपी इनके साथ 1-to-1 ही करनी होती है. बात सारी यहाँ पे होती है. आई डोंट नो किस किस्म कौन सा सेंटर. अब मैं और डॉक्टर शगुफ्ता जो है ना, हम बहुत सारे जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनसे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं. हम किसी का नाम नहीं लेते, और ये हमारा काम भी नहीं. हमारी हर एक की अपनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. हम किसी और के जवाब दे भी नहीं है, हम अपने जवाब दें. हम वो बात करेंगे जो हमें आता है, जो हम करते हैं, और हम दिखाते भी हैं पेरेंट्स को इंकरेज करने के लिए. हमारी पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे की चीज सामने आ रही है, हमारे बच्चे की चीज अपलोड हुई हुई है. ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, वो नेगेटिविटी आती है. आपको पता है हमारे पास का बड़ी नेगेटिविटी आती है कि कमेंट और वो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग चीजें रिपोर्ट करते हैं. शायद उनको पता है कि आई डोंट नो क्या उनके माइंड में ये बात है. लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम हमेशा अपने लिए जवाब दें. हम वो चीज़ आपको पता जो हम कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. एक्स वाई जेड जो कर रहा है हम उनके बिल्कुल भी जवाब दे नहीं होते. और वो हम आपको यही कह सकते हैं कि आप उनसे जाकर क्वेश्चन करें कि क्यों नहीं आ रहा, आपको जवाब दे. अगर नहीं हो रहा तो फिर सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप अपना थेरेपिस्ट चेंज करें, अपना इंस्टीट्यूशन चेंज करें. देखें आप टेस्ट पे इन बच्चों को नहीं चला सकते, ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है. टेस्टिंग नहीं हो रही यहाँ पे आपके बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है. तो अपने बच्चे को मुस्तकबिल का देखिए. मैं सब पेरेंट्स को हाथ ऊपर के कह रही हूँ कि जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं जो बेशक ऑटिज्म है या नहीं है, एडीएचडी है नहीं, एएसडी है या ग्रेडिएशन, जो भी बच्चे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सीरियसली देखें. टेस्ट एंड ट्रायल पे मत चलें. अगर थेरेपिस्ट में एक सर्टन टाइम पीरियड में चेंज नहीं है तो अपने थेरेपिस्ट को चेंज करें, और ज़रूर थेरेपिस्ट से बात करें, पूछें उनसे, अपनी प्रोग्रेस बच्चों की लें, और उनसे ये भी पूछे कि हमारे लिए घर में क्या काम करने के लिए. ये सब पर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वाचिंग मी, एंड डॉक्टर शगुफ्ता थैंक यू सो मच. मैं आपको फिर भी बीच में दोबारा जो है जहमत इस तरह से देती रहूँ. एंड अच्छा लगा आपने सेंटर से हमें लाइव दिखाया आज, और लाइव्स नजर आ रही हैं, चीज़ें नजर आ रही हैं. एंड दीज आर यू नो इक्विपमेंट जितना भी है बड़ा खास तरीके से लिया गया है, बड़े चीज़ों को मद्देनजर रख के लिया गया. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी. हाफिज़. और हमने बात कर रही है.